السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اور آج ہم نیکسٹ پارٹ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے ناول میں کیا ہوگا۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ جہازیب کو آج گئے پورے 2 دن گزر چکے تھے، جبکہ افرا سے بے حد ناراض تھی کیونکہ اس نے جانے کے بعد افرا کو کال ہی نہیں کی تھی، بلکہ جناب کا تو فون ہی بند جا رہا تھا۔ صرف ایک بار فون کر کے اس نے بتایا تھا کہ وہ کام میں بہت بری طرح ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اسے وقت نہیں مل رہا، لیکن کام ختم کر کے وہ جلدی واپس آ جائے گا۔ اس لیے افرا تھوڑی مطمئن تھی کہ وہ خیریت سے ہے، لیکن اس کا کال نہ کرنا، بات نہ کرنا افرا کی ناراضگی کی وجہ بنا تھا۔ آج بی جان کی اجازت سے مقدم اور علیزہ شاہ ولا سردار صاحب کی عیادت کرنے جا رہے تھے، جبکہ افرا کو علیزہ نے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹا تھا۔ اس کا کہنا تھا یہ گھر میں سارا دن اکیلی کیا کرے گی، جبکہ باقی سب حویلی والوں نے ایک دن بعد خان ولا آ جانا تھا۔ اس لیے علیزہ کا کہنا تھا کہ افرا ان کے ساتھ ہی چلے۔ سردار صاحب کی عیادت کرنے کے بعد ان کا ارادہ وہاں رکنے کا تھا، جبکہ مقدم کا کہنا تھا کہ وہ خان ولا واپس آئیں، جبکہ علیزہ نے صاف مقدم کو کہہ دیا تھا کہ وہ 2 دن بعد اپنے بابا کے ساتھ لازمی رکے گی، لیکن اس کی اجازت مقدم نے اسے ہرگز نہ دی تھی، لیکن اپنی ضد پر قائم تھی۔ اس وقت علیزہ اپنے کمرے منہ پھیلا کر بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ شاہ ولا تھوڑی دیر رکنے کے بعد مقدم اسے زبردستی اپنے ساتھ واپس لے آیا تھا۔ وہ تو عمر اور عاصم کو بھی نہیں مل سکی تھی، جبکہ مقدم کا کہنا تھا کہ رات کافی ہو گئی، وہ صبح انہیں دوبارہ لے آئے گا۔ علیزہ کے ہزار بار انکار کرنے کے باوجود بھی مقدم نے اس کی ایک بھی نہ مانتے اسے واپس خان ولا لے آیا، جبکہ افرا بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ اور اب علیزہ مقدم سے سخت ناراض منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ جب سے وہ آئی تھی تب سے وہ مقدم سے بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ مقدم سامنے صوف پر بیٹھا لیپ ٹاپ اپنی گود میں رکھے کبھی کام کرتا تو کبھی اپنی ناراض بیٹھی بیوی کو ایک نظر دیکھتا اور پھر کام میں مصروف ہو جاتا۔ اس کو اسے ساتھ لانا ضروری تھا، کیونکہ سارے دن سفر کے بعد اسے زیادہ تھکن سی محسوس ہو رہی تھی، جو اس کے چہرے پر صاف عیاں تھی۔ اور اگر یہ اسے وہاں چھوڑ دیتا تو اپنے بھائیوں کے ساتھ ساری رات جاگتی رہتی اور آرام بالکل نہیں کرتی، کیونکہ وہ اب تک تو علیزہ کو اپنے بھائیوں کے معاملے میں کیسی ہے اچھی طرح سے جان چکا تھا۔ اس لیے اس کی ایک بھی نہ مانتے ہوئے اسے زبردستی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ ویسے تو علیزہ ناراض تھی، مگر مقدم کو اتنا ریلیکس دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ اس نے گردن گھما کر ایک خونخوار نظر مقدم پر ڈالی، جو اپنے کام میں مکمل مصروف تھا، جیسے اس کے علاوہ یہاں پر کوئی موجود ہی نہ ہو۔ علیزہ تن فن کرتی اٹھی اور اپنا فون پکڑتے کمرے سے باہر نکل گئی، مگر جانے سے پہلے کمرے کا دروازہ زور سے بند کرنا نہیں بھولی۔ دروازہ بند ہونے کی زوردار آواز پر مقدم نے نظریں اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا اور پھر بیڈ کی جانب دیکھا اور پھر مسکرایا۔ بظاہر تو وہ اپنے کام میں مصروف تھا، لیکن وہ اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ بس سوچنے والی بات ہے، ناراض ہو کر میری بیوی زیادہ خوبصورت لگتی ہے، مقدم خود سے بڑبڑاتا دلکشی سے مسکرایا۔ علیزہ نے افرا کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھولا اور کمرے میں داخل ہوئی، جبکہ افرا جو اپنے منہ دھیان بیٹھی تھی ایک دم دروازہ اچانک کھلنے سے اچھلی پڑی۔ تن فن کرتی علیزہ چلتی ہوئی آئی اور افرا کے بیڈ پر ٹانگیں اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا بھابھی، آپ ٹھیک ہیں؟ افرا علیزہ کو ایسے غصے میں دیکھ کر تھوڑا پریشان ہوئی۔ ہاں، میں آج ادھر تمہارے کمرے میں ہی سوں گی، تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ علیزہ افرا کی طرف دیکھتی سیریس انداز میں بولی۔ نہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھابھی، آپ سو جائیں ادھر ہی، افرا مسکرا کر بولی تو علیزہ ہاں میں ساری لاتی ٹانگیں سیدھی کر کے لیٹ گئی اور موبائل یوز کرنے لگی۔ علیزہ کو اپنے کمرے سے نکلے تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے تھے، لیکن مقدم اس کے پیچھے بالکل نہیں آیا تھا، جبکہ علیزہ کو پتہ نہیں کیوں مزید غصہ آ رہا تھا۔ افرا اس کے دائیں جانب لیٹی کنودگی میں تھی۔ علیزہ اٹھی اور بالکنی میں چلی گئی اور اس کا ارادہ تھوڑی دیر کھلی ہوا میں بیٹھنے کا تھا۔ جہازیب دبے قدموں سے افرا کے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے بیڈ پر وہ اسے سوتی ہوئی ملی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے قریب گیا۔ جہازیب نے 3 دن کا کام 2 دن میں اسی لیے ختم کیا تھا کہ وہ جلدی آ کر افرا کو سرپرائز دے سکے، اور اس بات کا مقدم کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ جہازیب خان ولا آ رہا ہے، اس لیے مقدم افرا کو ساتھ لے آیا، کیونکہ جہازیب نے سیدھا خان ولا ہی آنا تھا۔ مسز اٹھ جاؤ یار، دیکھو میں آ گیا ہوں، جہازیب اس کے کان قریب جھک کے سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو افرا جو کہ پکی نیند میں نہیں تھی اس کی سرگوشی پر ہڑبڑا کر اٹھی، مگر سامنے جہازیب کو دیکھ کر ایک دم سے ڈر گئی۔ ابھی اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ جہازیب اپنا بھاری ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھے اس کی چیخ کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ اب میرے آنے کی اتنی بھی خوشی نہیں مسز کہ تم چیخنے لگ جاؤ، جہازیب افرا کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے بولا تو افرا نے اپنے منہ سے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا، مگر شاید جہازیب اپنا ہاتھ ہٹانے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ وہ صرف اپنی سنانے کے موڈ میں تھا، نہ کہ اس کی سننے میں۔ افرا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ جہازیب کو کیسے بتائے کہ وہ اس کمرے میں اکیلی نہیں ہے، علیزہ بھی موجود ہے، بہت ہمت کرتے ہیں۔ افرا نے اپنی بائیں جانب نظر گھمائی تو اسے علیزہ وہاں پر نہیں دکھی، لیکن پھر بھی اسے اتنا تو معلوم تھا وہ اسی کمرے میں موجود ہوگی۔ ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہو، تمہارے سامنے تمہارا شوہر بیٹھا ہے، صرف اس کی طرف دیکھو، جہازیب افرا سے بولتا اس کے ماتھے پر لب رکھتے بولا، جبکہ ہاتھ ابھی بھی اس کے ہونٹوں پر ہی جما ہوا تھا۔ علیزہ تھوڑی دیر بالکنی میں بیٹھنے کے بعد کمرے کی طرف آئی تو اسے بیڈ پر کوئی شخص بیٹھا ہوا دکھائی دیا، جو افرا کی طرف جھکا ہوا تھا، جبکہ افرا کا وجود ساکت تھا۔ علیزہ کی آنکھوں میں خوف سا پھیل گیا، کیونکہ اندھیرا ہونے کے باعث وہ شخص اسے صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔
بہت زیادہ ہمت کرتے علیزہ نے دبے دبے قدم اٹھائے اور پاس پڑے ٹیبل پر سے شو پیس اٹھایا اور بیڈ کے قریب جاتے جہاں کے سر میں دے مارا۔ جہاں پیچھے سے اپنا سر پکڑتا فوراً اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ افرا بڑھا کر بیڈ سے اتری اور فوری طور پر لائٹ آن کی۔ ہائے اللہ! آپ لائٹ آن ہوتے ہی جیسے ہی علیزہ کی نظر جہاں پر پڑی شو پیس وہیں زمین پر پھینکتے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھے پوری آنکھیں کھولے جہاں کو دیکھنے لگی، جو پیچھے سے اپنا سر پکڑے کبھی افرا کو دیکھتا تو کبھی علیزہ کو، جیسے صورتحال سمجھ میں ہی نہ آئی ہو کہ اس بیچارے کے ساتھ اچانک ہوا کیا ہے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ افرا پریشان سی ہوتی جہاں کی طرف بڑھی۔ آئی ایم سو سوری، مجھے نہیں پتا تھا آپ ہیں، مجھے لگا کوئی چور ہے۔ علیزہ فکر مند سی ہوتی فوراً معافی مانگنے لگی۔ میں آپ کو چور دکھائی دیتا ہوں کیا؟ جہاں کو حیرت ہوئی علیزہ کہ مجھے خود کے بارے میں چور سنتے نہیں، لائٹ بند تھی تو مجھے لگا شاید کوئی چور ہے۔ پلیز آئی ایم سوری، آپ کو زیادہ تو نہیں لگی؟ علیزہ دوبارہ معذرت کرتے ہوئے بولی۔ ادھر دکھائیں، میں دیکھتی ہوں، افرا جہاں کے قریب ہوتے ہوئے بولی۔ میں فرسٹ ایڈ باکس لے کر آتی ہوں، علیزہ باہر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولی۔ نہیں آپ رہنے دیں، میں خود لے آتا ہوں، باہر ساری لائٹس آف ہیں، کہیں آپ گر نہ جائیں۔ جہاں علیزہ کو بولتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ جہاں کمرے سے باہر نکلا، اپنے سر کو پیچھے چھو کر دیکھا، سر سے ہلکا ہلکا خون نکل رہا تھا۔ وہ شو پیس لکڑی کا ہونے کی وجہ سے زیادہ نہیں لگا تھا، اس کے سر میں تھوڑا سا زخم بنا تھا، لیکن بچ گیا تھا۔ اگر وہ شو پیس شیشے کا ہوتا تو اب تک ضرور جہاں صاحب نے اوپر کی ٹکٹ کروا لی ہونی تھی۔ مقدم کو اپنا کام کرتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے نظر اٹھا کر گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کا 1 بجا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے لیپ ٹاپ بند کیا اور قدم باہر کی جانب بڑھائے، کیونکہ علیزہ تب سے گئی تھی، اب تک واپس نہیں آئی تھی اور وہ جانتا تھا وہ ضرور افرا کے کمرے میں موجود ہوگی۔ ابھی وہ افرا کے کمرے کی جانب ہی جا رہا تھا جب اسے سامنے سے جہاں آتا دکھائی دیا، جو اپنے سر کے پیچھے ہاتھ رکھے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ تم کب آئے ہو اور کیا ہوا تمہارے سر پر؟ مقدم جہاں کی طرف دیکھتے بولا، میں کچھ دیر پہلے آئی ہوں اور یہ ویلکم ہوا ہے میرا جو تمہاری بیوی نے کیا میری شان میں۔ جہاں مقدم کی طرف دیکھتے دانت پیستے بولا تو مقدم کا ایک دم کہہ چھوٹا۔ ہاں کمال کا ویلکم ہوا ہے، ویسے کس نے کہا تھا چوروں کی طرح آؤ گھر میں؟ مقدم جہاں کی طرف دیکھتے ہنستے ہوئے بولا، تیری بیوی نے بھی مجھے چور ہی سمجھ کر یہ ہوائی شو پیس میرے سر میں مارا، بندہ اب اپنی بیوی سے بھی نہیں مل سکتا کھلے عام، ادھر لوگ چور ہی سمجھ لیتے ہیں۔ جہاں مقدم کی بات پر جل کر بولا، اچھا چل مرہم پٹی کروا اپنی، میں اپنی بیوی کو دیکھ لوں، کہیں تجھے جیسے پتھر کو مارنے کے چکر میں اس کی نازک ہاتھ نہ زخمی ہو گئے ہوں۔ مقدم جہاں کی طرف دیکھتے ایک آنکھ دبا کر بولا اور اس کی بات سے جہاں اور جل گیا۔ پکا زن مرید ہے تو؟ جہاں مقدم کو دیکھتے ہوئے دانت پر دانت جائے بولا، جبکہ مقدم سر خم کر گیا، جیسے اس بات کو تسلیم کیا اور پھر مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ یار فری یہ کہ میں نے کیا کر دیا؟ علیزہ اپنا سر پکڑتے بولی، کچھ نہیں ہوا بھابھی، آپ فکر نہ کریں، آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں، غلطی سے ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ افرا علیزہ کا ہاتھ تھامتے اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، نہیں نا، مجھے دیکھ لینا چاہیے تھا، ایسے ہی شو پیس دے مارا، زیادہ لگ گیا ہوگا۔ علیزہ کو پھر سے اپنی غلطی یاد آئی، جبکہ کمرے میں داخل ہوتے مقدم نے یہ بات سن لی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا بھابھی، آپ ایسے ہی سوچتی جا رہی ہیں، مت سوچیں زیادہ، اپنی طبیعت خراب کر لیں گی آپ، افرا نے اسے سمجھانا چاہا۔ کیوں سوچ رہی ہو اتنا بیگم، وہ پہاڑ جیسا ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ مقدم علیزہ کو اپنے اظہار میں لیتے ہوئے بولا، لیکن میں علیزہ بھی کچھ بولتی، اسے فوراً یاد آیا وہ تو مقدم سے ناراض تھی۔ پیچھے ہٹیں آپ، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ علیزہ مقدم کے اظہار سے نکلتی بیڈ پر جا بیٹھی، جبکہ مقدم اور افرا نے حیرت سے اس کی بدلتی ٹون دیکھی۔ تمہارے تو اچھے بھی کریں گے بیگم، مقدم کی طرف آتے ہوئے بولا، آپ میرے اچھوں کو بلا لیں، لیکن مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ علیزہ بولی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، یعنی اس کا یہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جب تم یہاں موجود ہو تو تمہارے اچھوں کی کیا ضرورت؟ مقدم ایک ہی جیسے میں علیزہ کے سر پر جان پہنچا، مجھے نہیں پتا، بس آپ یہاں سے جائیں۔ علیزہ خفگی سے بولتی کھینچ کر کمبل اوپر لینے کی، جس سے اس کے لینے سے پہلے مقدم کھینچ کر دور اچھال چکا تھا۔ تمہیں لیے بغیر تو میں ہرگز نہیں جاؤں گا بیگم۔ مقدم جھک کر علیزہ کو اپنے بازو میں اٹھا چکا تھا، جبکہ کچھ فاصلے پر کھڑی افرا جو کب سے ان کی نوک جھوک انجوائے کر رہی تھی، مقدم کی اس حرکت پر آنکھیں پھاڑے ان دونوں کو دیکھنے لگی، جبکہ مقدم افرا کو اور علیزہ کے مزاحمت کو اگنور کرتا اسی لیے کمرے سے نکل گیا۔ کمرے میں لا کر مقدم نے نرمی سے اسے بیڈ پر لٹایا اور خود بھی ساتھ ہی لیٹ گیا۔ چھوڑیں مجھے، علیزہ مقدم کے اظہار سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ ناممکن، مقدم بولتا اپنا سہارا اور تنگ کر گیا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے چھوڑیں۔ علیزہ نے یاد کروانا ضروری سمجھا کہ وہ اس سے واقعی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ تو کس نے بولا کہ بات کرو؟ یہ وقت تو سونے کا ہے، اس لیے چپ کر کے سو جاؤ۔ مقدم اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتے ہوئے بولا، ویسے بیگم تم لڑتی جھگڑتی زیادہ پیاری لگتی ہو۔ مقدم نے بولتے اس کے گال کو لبوں سے چھونا چاہا، لیکن علیزہ چہرہ پھیر گئی، جبکہ یہ حرکت مقدم کو سخت ناگوار گزری تو وہ ایک ہی جھٹکے سے اسے آزاد کرتا دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گیا اور ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر دی۔ وہ اس پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کروٹ بدل کے آنکھیں موند گیا اور اپنے غصے کو ضبط کرنے لگا، کیونکہ وہ پہلے بھی اسے کئی بار کہہ چکا تھا کہ وہ ایسی حرکت نہ کیا کرے، لیکن وہ جانے انجانے میں ایسی حرکت کر جاتی تھی جس سے مقدم کو غصہ آئے۔ مقدم کے ایسے رویے پر علیزہ نے حیرت سے مقدم کی طرف دیکھا، جو کروٹ بدلے لیٹا ہوا تھا۔
ایک سیکنڈ سے پہلے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا کہ اس نے انجانے میں اسی مگر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ مقدم کو ناراض کر بیٹھی تھی۔ یہ سب سوچتے ہی علیزہ نے بے دردی سے اپنے لب پوچھ لیے۔ تقریباً 20 منٹ گزرنے کے بعد بھی جب مقدم ایسے ہی لیٹا رہا تو علیزہ آہستہ سے اٹھی اور دوسری طرف جا کر مقدم کے ساتھ لیٹتی اس کے اور اپنے اوپر کمبل ڈال کر اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ سوری میر، علیزہ مقدم کے گرد اپنا اثار باندھتی نم آواز میں بولی۔ تو مقدم نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ میں ہر بار غلطی معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، لیکن تم شاید زیادہ ہی میرے سر پر چڑھ گئی ہو۔ یہ بھی میری ڈھیل کا ہی نتیجہ ہے۔ مقدم نے بازو پکیوں سے خود سے الگ کرنا چاہا جبکہ وہ اس سے اور چپک گئی تھی۔ سوری نا، اب نہیں کروں گی، پکا وعدہ۔ علیزہ اپنا اثار تنگ کرتے ہوئے بولی تو بے اختیار مقدم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی جسے وہ فوراً چھپا گیا۔ میں بار بار موقع نہیں دیتا، مقدم اپنے چہرے پر ناراضگی کا خول چڑھائے مصنوعی غصے سے بولا۔ میں اپنے بیبی سے آپ کی شکایت کروں گی، علیزہ اس کے سینے میں چہرہ چھپاتے ہوئے بولی تو مقدم نے بھی اس کے گرد اپنا اثار باندھا۔ کیا شکایت کرو گی؟ مقدم اس کے سر کو چومتے ہوئے بولا۔ میں اسے بولوں گی کہ آپ کے پاپا بہت برے ہیں اور آپ کی ماما کو بہت تنگ کرتے ہیں۔ علیزہ چہرہ اٹھا کر مقدم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا واقعی میں برا ہوں؟ مقدم اس کی آنکھوں کو چومتے ہوئے بولا۔ تو علیزہ نے ہاں میں سر لایا۔ پھر میرے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ اٹھو یہاں سے، مقدم اس کی طرف دیکھتے گھورتے ہوئے بولا۔ مجھے نہیں اٹھنا اور میں کہیں نہیں جاؤں گی کیونکہ میں اپنے شوہر کے پاس ہوں۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ علیزہ بولتی دوبارہ اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موندے اور مقدم بھی مسکراتا اسے مزید اپنے اثار میں لیتا اس کی پیشانی چومتا آنکھیں بند کر کے، جبکہ علیزہ بند آنکھوں سے مسکرا دی۔ افرا جہاں زیب کے سر میں لگے زخم کو صاف کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنی مسکراہٹ دبانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ جہاں زیب اسے مسلسل گھور رہا تھا۔ یہ لیں، ہو گیا، زیادہ زخم نہیں ہے اور آپ ایسے مجھے کیوں گھورے جا رہے ہیں؟ تب سے میں نے کیا کیا ہے؟ چوروں کی طرح آپ ہی آئے تھے۔ افرا فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ میں تو تمہیں سرپرائز دینے آیا تھا مگر یہاں تو الٹا ہی ہو گیا۔ اور تم مجھے ایک بات بتاؤ جہاں زیب افرا کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے بولا۔ جی؟ افرا سوالیہ نظروں سے جہاں زیب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ رکھوالی کے لیے باڈی گارڈ رکھنا ضروری تھا کیا؟ جہاں زیب افرا کو لیے بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولا۔ نہیں بھابھی، تو بس ایسے ہی آئی تھی، شاید وہ بھائی سے ناراض ہو کر آئی تھی اور یہ پہلی بار ہی تھا جب وہ میرے روم میں رات کے ٹائم آئی ہیں، لیکن آپ آ گئے اس لیے بھابھی کو غلط فہمی ہوگی اور انہوں نے یہاں پر حملہ کر دیا۔ آخری بات پر افرا ہنسنے لگی۔ بہت ہی میس نہیں ہو تم بیوی، ایک بار بھی مجھے نہیں بتایا کہ وہ اس کمرے میں موجود ہے۔ جہاں زیب کروٹ بدلتا افرا کو گھورتے ہوئے بولا۔ بس کر دیں، اب آپ مجھ پر الزام مت لگائیں، آپ ہی میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے تو بہت کوشش کی تھی کہ میں اپنے منہ سے آپ کا ہاتھ ہٹاؤں، لیکن آپ نے جیسے پکے ارادے کیے ہوئے تھے کہ مجھے بولنے دینا ہی نہیں ہے۔ اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں۔ افرا جہاں زیب کے بازو پر سر رکھتے ہوئے بولی۔ ہاں بھائی، دونوں بہن بھائی ایسے انجان بنتے ہو جیسے میں تو تم دونوں کچھ لگتا ہی نہیں نا۔ ایک بھائی بولتا ہے کہ تم کون سے پہاڑ ہو اور ایک بہن بولتی ہے کہ اس میں میرا کوئی قصور ہی نہیں، ہم مظلوم سائڈ پر ہی رہ جائیں گے اور تم دونوں بہن بھائی بازی مار کے ہمیشہ آگے نکل جانا۔ جہاں زیب افرا کو اپنے اثار میں لیتے ہوئے بولا۔ تو آپ نے کون سا قلعہ فتح کر لینا ہے؟ افرا منہ بناتے ہوئے بولی جیسے جہاں زیب کی بات اسے پسند نہ آئی ہو۔ قلعہ تو میں فتح کر ہی لوں گا۔ مسز جہاں زیب نے ایک ہی کروٹ بدلی اور افرا کے اوپر آ گیا، جبکہ افرا کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے ہی اٹک گیا تھا۔ ویسے مجھے پتہ چلا تھا تم نے اپنے شوہر کو کافی زیادہ مس کیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ جہاں زیب افرا کے چہرے پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولا تو افرا کپ کپائی۔ تو آپ کو کون سا فرق پڑ جاتا ہے؟ آپ تو رہتے ہیں اپنے کام میں بزی۔ افرا کو اچانک اپنی ناراضگی یاد آئی تو وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ کیسی ناشکری بیوی ملی ہے مجھے، ایک تم اپنا کام جلدی ختم کر کے واپس آ گئے ہو اور ابھی بھی مجھ سے راضی نہیں ہو رہی۔ جہاں زیب افرا کو گھورتے بولا۔ آپ مجھے ناشکرہ بول رہے ہیں؟ افرا نے حیرت سے جہاں زیب کی جانب دیکھتے پوچھا۔ تو جہاں زیب نے مسکرا کر ہاں میں سر لایا، جبکہ افرا نے اسے بری طرح گھورا تھا۔ پیچھے ہٹیں آپ، افرا نے اسے خود سے ہٹانا چاہا جبکہ وہ اسے 1 انچ بھی نہیں ہلا سکی تھی۔ مزاحمت بیکار ہے مسز، جہاں زیب بولتا اس کے چلتے ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں سے کنٹرول کرتا اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اس کی سانسیں قید کر گیا، جبکہ افرا سختی سے آنکھیں مید چکی تھی۔ کچھ دیر بعد جہاں زیب نے افرا کے ہونٹوں کو آزادی بخشی اور اسے اپنے اثار میں لیے لیٹ گیا، جبکہ افرا اپنی سانسیں بحال کرتی جہاں زیب کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ سو جو، کافی وقت ہو گیا، اتنا لمبا سفر کر کے تھک گئی ہوگی۔ جہاں زیب اس ماتھے پر بوجھ سا دیتے ہوئے بولا اور آنکھیں بند کر گیا، جبکہ افرا نے مسکرا کر اپنا آپ مزید جہاں زیب کے سینے میں چھپایا اور جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ فجر کے وقت مقدم کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا علیزہ اس کے ساتھ چپکی گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے مقدم کے گرد ویسے ہی اثار بندھا ہوا تھا جیسے رات کو لڑتے لڑتے باندھ کر سو گئی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب اس کے نازک ملائم ہاتھ مقدم کے سینے پر موجود تھے اور وہ خود بھی پوری طرح مقدم کے اثار میں قید تھی۔ مقدم اپنی جان سے پیاری بیوی کو دیکھ کر مسکرایا۔ ویسے تو علیزہ روز خود ہی فجر کے ٹائم اٹھ جایا کرتی تھی، لیکن شاید تھکاوٹ کی وجہ سے اور کچھ ایسی حالت کی وجہ سے وہ گہری نیند میں تھی اور ابھی تک بے خبر سو رہی تھی۔ اٹھ جاؤ میری جان، فجر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لو، مقدم علیزہ کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا، مگر علیزہ بالکل بھی نہیں ہلی۔ اف، ایک تو ہماری بیگم کی نیند بہت خطرناک ہے۔ مقدم علیزہ کی گہری نیند کو دیکھتے ہوئے مسکرایا۔
اور جب بیگم نماز کا وقت ہو گیا اب کی بار مقدم اس کے چہرے کو تھوڑا سا اوپر اٹھاتے اپنی بھاری آواز میں بولا تو لیزا تھوڑا سا کسمسائی اور آہستہ آہستہ آنکھیں کھول کر مقدم کی جانب دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اور جب میرا بچہ نماز نہیں پڑھنی کیا؟ مقدم اس کے ماتھے سے بال پیچھے ہٹاتا ہوا محبت پر لہجے میں بولا اور جھک کر اس کی پیشانی کو چوما تو لیزا مسکرا دی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پڑھنی ہے، لیزا بولتی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور وضو کرنے چلی گئی۔ لیزا اور مقدم نے ایک دوسرے کی ہمراہی نماز ادا کی تھی اور مقدم اب جائے نماز پر بیٹھا اپنی روزمرہ کی تسبیح کر رہا تھا جبکہ لیزا اس کے پیچھے ہی بیٹھی دعا مانگنے بعد صرف مقدم کو ہی دیکھتی جا رہی تھی۔ میر، لیزا نے مقدم کو پکارا۔ ہوں۔ مقدم نے بغیر دیکھے جواب دیا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ لیزا مقدم کی جانب دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں پوچھو، مقدم نے مسکرا کر جواب دیا۔ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ جانیے لیزا کے دل میں کیا آئی تھی جو یہ سوال پوچھ بیٹھی۔ لیزا کے سوال پر مقدم مسکرایا اور رخ اس کی جانب کر کے بیٹھ گیا۔ اتنی کہ جب جنت مجھے 70 حوروں سے نوازا جائے گا تو ان سب کو ٹھکرا کر میں خدا سے صرف تمہارے ساتھ مانگوں گا، مقدم لیزا کو اپنے سار میں لیتے ہوئے بولا۔ لیزا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر مقدم کو ساکت نظروں سے دیکھا۔ ہم مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ لیزا مقدم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھ پر فرض ہے میری جان تم سے محبت کرنا، تمہیں چاہنا، صرف تمہیں تصور کرنا اور تمہارے ساتھ ساری زندگی گزار دینا۔ مقدم لیزا کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے محبت پر لہجے میں بولا۔ جبکہ مقدم کی بات پر لیزا کی آنکھوں میں تیزی سے نمی اتری تھی۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا شوہر اس سے اتنی محبت کرنے والا ہوگا جو دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں بھی اس کا ساتھ چاہے گا۔ لیزا کو اپنی قسمت پر بے اختیار اشک ہوا۔ لیکن میں نے تو کبھی آپ کو اتنی محبت نہیں دی، پھر آپ مجھے اتنا کیسے چاہ سکتے ہیں؟ لیزا نے اپنی نم آواز میں مقدم سے ایک اور سوال کیا۔ تم نے جو مجھے دی ہے نا میری جان، تم تو خود بھی نہیں جانتی۔ تم نے مجھے زندگی دی ہے، تم نے مجھے جینا سکھایا ہے، تم نے مجھے خود سے محبت کرنے پر مجبور کیا۔ اگر میں آج تم سے اتنی محبت کرتا ہوں تو اس کی وجہ بھی تم ہی ہو۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں اتنا بے وقوف ہوں یا اتنا بے دھیان ہوں کہ مجھے اپنی بیوی کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت نظر نہ آتی ہو؟ تم محبت کا اظہار کرو یا نہ کرو لیکن میں جانتا ہوں تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ مقدم اس کے آنسو اپنے لبوں سے چومتے ہوئے بولا۔ میر، لیزا بولتی اس کے گلے لگی جانے۔ میر، مقدم مسکرا کر اس کے گٹر اپنا سار باندھتے ہوئے بولا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ۔ آپ مجھ سے کبھی دور تو نہیں جائیں گے نا؟ لیزا مقدم کی آنکھوں میں دیکھتی نم آنکھوں سے سوال پوچھ رہی تھی۔ کبھی نہیں، تم سے دور جانا میرے پاس میں نہیں، مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے میری جان کہ میں اپنی زندگی سے دور جا سکوں، اور تم سے دور جانے کا مطلب موت ہے اور میں مر کر بھی تم سے دور نہیں ہو سکتا۔ مقدم اس کی نم آنکھوں کو چومتے ہوئے بولا جبکہ مقدم کی بات پر لیزا نے تڑپ کر مقدم کی طرف دیکھا تھا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میر؟ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ بھی ہو۔ لیزا مقدم کی طرف شکوہ گناہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی تو مقدم مسکرایا، اسے ساتھ لیے وہ بیڈ پر آیا اور اسے نرمی سے لٹاتا ساتھ خود لیٹ گیا۔ سو جاؤ، کچھ دیر تمہیں آرام کی سخت ضرورت ہے، مقدم لیزا کو پیار سے تھپتھپاتے ہوئے بولا جبکہ چہرے پر آج عجیب سی مسکراہٹ نے ڈیرا بچھایا تھا اور یہ لیزا کا اظہار محبت تھا جو اس نے کچھ دیر پہلے مقدم سے کیا تھا۔ اور لیزا کا اظہار مقدم کو سرشار کر گیا تھا، وہ اسے اپنی سانسوں میں بستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ حویلی کے تمام افراد خانولا آ چکے تھے جبکہ مقدم لیزا کو سردار صاحب کے گھر چھوڑ آیا تھا بغیر کسی پوچھے اور بغیر کسی کو بتائے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی یہ وہ بہتر جانتا تھا۔ صبح جب سے خانولا آئی تھی تب سے وہ لیزا کی تلاش میں تھی لیکن اسے لیزا کہیں دکھ نہیں رہی تھی۔ اس کے اور خاور کے پلان کے مطابق آج انہیں لیزا کو یہاں سے غائب کرنا تھا لیکن کیسے؟ وہ تو یہاں پر موجود ہی نہیں تھی، یہاں تک کہ گھر کے بھی کسی افراد کو معلوم نہیں تھا کہ لیزا اور مقدم صبح صبح کہاں غائب ہوئے ہیں، کہاں چلے گئے ہیں یہ دونوں صبح صبح؟ کم سے کم اطلاع ہی دے کر چلے جاتے۔ بی جان افرا اور جہانزیب کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ پتہ نہیں بی جان، شاید بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہ ہو اور بھائی انہیں لے کر گئے ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، آ جائیں گے وہ لوگ۔ افرا نے بی جان کو تسلی دینی چاہی تو بی جان نے ہاں میں سر لایا اور سب ناشتہ کرنے لگے۔ کیا ہوا؟ آپ اچانک مجھے یہاں پر کیوں لے آئے ہیں؟ لیزا گاڑی میں بیٹھی پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل مقدم سے ایک ہی سوال کر رہی تھی جس کا وہ کوئی جواب دے ہی نہیں رہا تھا بلکہ چپ کر کے چہر پسندیدگی چڑھائے گاڑی ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا جبکہ لیزا کا غصہ آنے لگا تھا۔ میں آپ سے کیا پوچھ رہی ہوں پچھلے آدھے گھنٹے سے؟ کیا پاگل ہوں میں؟ لیزا اپنا غصہ ضبط کرتی مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو مقدم نے اس پر نظر ڈالنے کی غلطی کر ہی دی مگر دیکھتے ہی اسے احساس ہوا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ لیزا کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ چکا تھا جبکہ غصہ ضبط کرنے کے چکر میں اس کی آنکھیں خوب چھلکنے کو تیار تھیں۔ مقدم نے اس کی طرف دیکھتے جواب نہ دینا ہی بہتر سمجھا۔ اپنی مسکراہٹ دباتے مقدم نے دوبارہ اپنا چہرہ سیدھا کرتے نظریں سڑک پر گاڑ دیں۔ مقدم کے رد عمل پر لیزا کی آنکھوں میں تیزی سے نمی تیری تھی۔ اس نے اپنی نم آنکھوں سے مقدم کی جانب دیکھا اور پھر چہرہ دوسری جانب کر گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مقدم ایسے کیوں کر رہا ہے۔ ابھی صبح تو اس کا اتنا اچھا موڈ تھا، پھر اچانک کیا ہوا؟ مقدم نے گردن موڑ کر لیزا کی جانب دیکھا جو چہرہ موڑے بیٹھی ہوئی تھی، پھر ایک لمبا سانس خارج کرتا ہوا بولا کل تک تو آپ کو ہی شکایت تھی بیگم کہ میں نے آپ کو آپ کے بابا کی طرف رہنے نہیں دیا اور اب جب چھوڑنے جا رہا ہوں تو پھر بھی آپ کو مسئلہ ہے، کیا نہیں جانا چاہتی؟ مقدم مسکرا کر بولا جبکہ لیزا نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔
علیزہ کے جواب نہ دینے پر مقدم نے اس کی جانب دیکھا اور دوبارہ بولا، میں کچھ بول رہا ہوں بیگم۔ مقدم کا لہجہ بالکل نارمل تھا جیسے اس کے ساتھ ہمیشہ ہوتا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، علیزہ دوسری جانب دیکھتے ہی نرم آواز بولی، جبکہ علیزہ کی آواز میں نمی کو محسوس کرتے مقدم نے جھٹکے سے گاڑی روکی تھی۔ میری جان کیا ہوا ہے؟ ادھر دیکھو، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ مقدم علیزہ کا چہرہ اپنی جانب کرتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی نم آنکھوں پر نظر پڑتے ہی اسے خود پر بہت غصہ آیا۔ اس کا ارادہ رلانے کا تو بالکل نہیں تھا، وہ تو صرف تنگ کر رہا تھا۔ چھوڑیں مجھے، آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ علیزہ نے اپنا چہرہ دوبارہ دوسری جانب کرنا چاہا مگر مقدم نے جھٹکے سے اس کی کلائی تھامتے اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ سوچ لو بیگم، کیا تمہیں واقعی مجھ سے کوئی بات نہیں کرنی؟ مقدم نے اس کی آنکھوں کو شدت سے چوما تھا، جبکہ علیزہ نے شکوہ کناں نظریں اٹھا کر مقدم کی طرف دیکھا۔ آپ بہت برے ہیں۔ علیزہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلتی ہوئی بولی، جبکہ مقدم دوبارہ سے اسے اپنے اثار میں لے گیا تھا۔ ہاں میری جان، میں بہت زیادہ برا ہوں، اور وہ بھی صرف تمہارے لیے۔ مقدم اس کے گال پر لب رکھتے ہوئے بولا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے، ہم گھر پر موجود نہیں ہیں۔ علیزہ نے اسے یاد دلانا چاہا کہ یہ گھر نہیں بلکہ سڑک ہے، جس کے بیچوں بیچ وہ اپنی گاڑی روکے اپنی بیگم سے رومانس فرما رہا ہے، جبکہ پیچھے موجود گاڑی میں لوگ ہارن بجا بجا کر پاگل ہو رہے ہیں، جس کا مقدم کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ تو ایسے تھا جیسے وہ بہرا ہو۔ تو کیا ارادے ہیں بیگم؟ گھر چلتے ہیں۔ پھر مقدم ایک آنکھ دباتا ہوا بولا، جبکہ علیزہ نے اسے بری طرح گھورا تھا۔ مقدم مسکرا کر اس سے الگ ہوا اور اپنی گاڑی آگے بڑھائی۔ میری بات سنو، علیزہ کہیں چلی گئی ہے؟ مقدم اسے لے کر صبح ہی کہیں چلا گیا تھا، اور مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ وہ لوگ کہاں گئے ہیں۔ اس کا تم پتہ لگواؤ کہ وہ کہاں پر موجود ہے۔ صبح فون کان سے لگاتی خاور سے مخاطب ہوئی، کیا بکواس کر رہی ہے یہ تم؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہیں کیسے جا سکتی ہے؟ خاور فون پر چیخا، مجھے نہیں پتہ اور نہ ہی وہ مجھے بتا کر گئی ہے، سمجھ آئی؟ اور مجھ پر بھڑکنے سے بہتر ہے کہ تم اس کا پتہ لگواؤ کہ وہ کدھر ہے۔ صبا نے بھی آگے سے برابر کی بدتمیزی سے جواب دیا، میں تو پتہ لگوا ہی لوں گا، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، اگر آج وہ لڑکی میرے ہاتھ نہ آئی تو وہ لڑکی تو جان سے جائے گی، ساتھ میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ خاور فون پر دھاڑتا ہوا بولا اور فون بند کر گیا، جبکہ صبا نے غصے کی کیفیت میں فون اٹھا کر پھینکا تھا۔ مقدم علیزہ کو شاہ ولا چھوڑ کے اور اسے تاکید کرنا نہیں بھولا تھا کہ وہ گھر سے بالکل باہر نہ نکلے، بلکہ سارے گھر والوں کو بھی یہ بات سمجھا کر گیا تھا کہ علیزہ کو اس گھر سے باہر نہ نکلنے دیا جائے کسی بھی صورت میں۔ اس وقت علیزہ اور اس کے گھر والے لاؤنج پر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ علیزہ کے اردگرد اس کے چاروں بھائی موجود تھے، جبکہ وہ سب بے انتہا خوش تھے۔ انہوں نے علیزہ اور مقدم کو خوش دلی سے مبارکباد دی تھی۔ ابھی بیبی کا نام میں رکھوں گا، احمد علیزہ کی جانب دیکھتے بولا۔ تو چپ کر، نام میں رکھوں گا، دیکھنا وہ بھی میری طرح خوبصورت اور کافی ہینڈسم ہوگا۔ علی نے احمد کو ٹوکتے ہوئے اپنا شوشہ چھوڑا، مینڈک کی شکل والے، یہ تیرا حسن ہے، کہاں سے ہینڈسم لگتا ہے تو؟ احمد علی کو گھورتے ہوئے بولا، ایک دنیا مرتی ہے مجھ پر۔ علی اپنے فریزی کالر اٹھاتے ہوئے بولا، ماری نہ جائے وہ دنیا جو تجھ پر مرتی ہے۔ احمد نے اس کے کندھے پر ایک مکہ جاڑا، تو بدتمیز انسان، میں تیرے ہاتھ توڑ دوں گا۔ علی نے بھی اسے مارنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی سردار صاحب کی خراٹے دار آواز نے اسے وہیں پر روک لیا۔ شرم کرو تم دونوں کچھ، ہر وقت لڑنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ اگر اب میں نے تم دونوں کو لڑتے دیکھا تو الٹا لٹکا دوں گا۔ سردار صاحب ان دونوں کو گھورتے ہوئے بولے، جبکہ علیزہ، عاصم اور عمر اپنی مسکراہٹ دبا رہے تھے۔ خاور صبا کو فون کر کے بتا چکا تھا کہ علیزہ سردار ولا میں موجود ہے، اس لیے اب صبا وہاں جانے کی کوئی ترکیب سوچ رہی تھی جب اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے اپنا فون پکڑا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا رخ اب سمرا بیگم کے کمرے کی طرف تھا۔ میں اندر آ سکتی ہوں خالہ جان؟ صبا دروازہ نوک کرتے ہوئے بولی۔ سمرا بیگم نے مسکرا کر اجازت دی تو وہ اندر آ گئی۔ کہو بچے کیا بات ہے؟ سمرا بیگم صبا کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تو صبا ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ وہ خالہ جان، مجھے آپ سے ایک اجازت چاہیے تھی، میری سہیلی اس شہر میں رہتی ہے اور آج اس کا برتھ ڈے ہے، وہ مسلسل مجھے کالز اور میسیجز کر رہی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جاؤں، کچھ ہی دیر میں واپس آ جاؤں گی۔ صبا سمرا بیگم کی جانب دیکھتی ہوئی مسکرا کر بولی، بیٹا تم ابھی تھوڑی دیر پہلے اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہو، تھک گئی ہوگی، تم آرام کرو، اسے وش کرنے شام کو چل جانا۔ سمرا بیگم نے مسکرا کر اسے جواب دیا، نہیں خالہ جان، میں بالکل ٹھیک ہوں اور مجھے تھکاوٹ نہیں ہوئی، وہ میری بہت خاص دوست ہے، اگر میں اسے وش کرنے نہ گئی تو مجھ سے ناراض ہو جائے گی اور میں یہ چیز نہیں دیکھ سکتی کہ وہ مجھ سے ناراض ہوا، پلیز مجھے جانے دیں، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ صبا نے دوبارہ منانے کی کوشش کی، اچھا ٹھیک ہے چلی جاؤ، لیکن ڈرائیور کو ساتھ لے کر جانا اور کوشش کرنا 2 گھنٹوں کے درمیان ہی تم واپس آ جاؤ۔ سمرا بیگم نے مسکرا کر اسے اجازت دی، ٹھیک ہے خالہ جان، اللہ حافظ۔ صبا مسکرا کر بولتی کمرے سے نکل گئی۔ باہر آتے اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ صبا کی گاڑی شاہ ولا کے سامنے رکی تو صبا گاڑی سے اتری اور ڈرائیور کی جانب مڑی، تم جاؤ، میں خود ہی واپس آ جاؤں گی۔ صبا ڈرائیور کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تو وہ ہاں میں سر لاتا گاڑی موڑتا واپس چلا گیا، جبکہ صبا نے قدم شاہ ولا کے اندر بڑھائے تھے۔ صبا شاہ ولا میں داخل ہوئی تو اس نے چاروں طرف نظریں گھمائیں، جب اسے باہر لان میں عاصم اور علیزہ دکھائی دیے تو وہ ان کی طرف چل دیا، السلام علیکم، کیسے ہو تم دونوں؟ صبا ان کے قریب آتی ہوئی مسکرا کر بولی تو علیزہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر حیرت سے صبا کی طرف دیکھا، وعلیکم السلام، تم یہاں پر کیسے؟ علیزہ اٹھتے ہوئے صبا کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، وہ میں یہاں اپنی ایک دوست کی طرف آئی تھی تو مجھے پتہ چلا تمہارا بھی گھر یہیں پر ہے، سوچا جاتے ہوئے ملتی جاؤں، صبح سے تمہارے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، اور ایکچولی بات یہ تھی کہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے
تمہارے گھر سے تھوڑا سا فاصلے پر کھڑی ہے اور وہاں پہ کوئی لفٹ دینے والا بھی نہیں تھا، اس لیے مجبوراً مجھے یہاں آنا پڑا۔ صبا لیزا کی طرف دیکھتی مسکرا کر بولی، اچھا چلو کوئی بات نہیں، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ لیزا صبا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، نہیں میں ابھی کھانا کھا کر آئی ہوں، مجھے بالکل بھوک نہیں ہے، تم بس کسی کی یاد مجھے گھر تک پہنچا دو، پھر میری گاڑی ٹھیک کروا دو۔ صبا لیزا کو انکار کرتے بولی، سم جاؤ تم گاڑی دیکھو ان کی، اگر مسئلہ زیادہ ہو تو خود گھر تک چھوڑ آنا۔ لیزا عاصم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جی آپ ہی ٹھیک ہے، عاصم بولتا ہوا گیٹ کی طرف مڑ گیا، جبکہ صبا بھی اس کے پیچھے ہی تھی اور لیزا وہیں پر بیٹھ گئی اور اس کا ارادہ تھوڑی دیر کھلی فضا میں بیٹھنے کا تھا۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ صبا عاصم کو لیے گھر کے کچھ فاصلے پر آئی، وہ جگہ واقعہ میں سنسان تھی اور دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ عاصم آگے بڑھ کر اس کی گاڑی چیک کرنے لگا، اب وہ جھک کر گاڑی دیکھ ہی رہا تھا جب کسی نے پیچھے سے اس کے چہرے پر ایک رومال رکھا۔ عاصم نے بہت جدوجہد کی مگر اسے کنٹرول کرنے والے 2 آدمی تھے جنہوں نے عاصم کو جکڑ رکھا تھا اور تب تک اسے نہیں چھوڑا جب تک وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ نہیں ہو گیا۔ ڈالو اسے گاڑی میں اور انتظار کرو میرا۔ صبا ان آدمیوں کو دیکھتی ہوئی بولی تو وہ دونوں عاصم کو اٹھا کر گاڑی کے پاس گئے۔ صبا نے اپنا فون نکالا اور لیزا کے نمبر پر کال کی۔ فون چوتھی بیل پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو لیزا، میری بات سنو، عاصم کو یہاں کچھ ہو گیا ہے، تم جلدی آؤ، یہاں تمہارے گھر کے پاس جو پارک ہے وہاں ہوں میں، جلدی آؤ۔ صبا فکر مندی کی بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی، کیا ہوا ہے سم کو؟ میں ابھی آتی ہوں، لیزا کانپتی آواز میں بولی تو دوڑتی ہوئی گھر سے باہر نکلی، جبکہ اپنے مفلوج ہوتے ذہن سے اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ گھر میں کسی کو بتائے یا کسی کو ساتھ لے جائے، اور صبا کو اس بات کا مکمل یقین تھا کہ وہ اپنے بھائی کی سنتے ہی دوڑتی چلی آئے گی اور اس کا دماغ اتنا کام تو بالکل نہیں کرے گا کہ وہ کسی کو کچھ بتا سکے۔ لیزا بھاگتی ہوئی اس جگہ پہنچی تھی، راستے میں اس کا ایک بار پیر بھی مڑا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت مشکل سے گرتے گرتے بچی تھی۔ صبا کیا ہوا ہے، کہاں ہے سم، کیا ہوا اسے؟ لیزا صبا کے قریب جاتے ہوئے بے حد پریشانی کے عالم بولی، جبکہ آنکھوں میں آنسو باہر آنے کو بتاتے، فی الحال تو اسے کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑی دیر کے لیے ٹھکانے پہ لگایا ہے۔ صبا لیزا کی طرف دیکھتی مکاری سے مسکراتی ہوئی بولی تو لیزا نے حیرت سے صبا کی جانب دیکھا، اسے سمجھ نہیں آئی تھی وہ کیا بول رہی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا، کہاں پر ہے میرا بھائی؟ لیزا کو اب اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ صبر کر لو، اتنی بھی کیا جلدی ہے، چل تو تمہارا بھائی تمہیں دکھاتی ہوں۔ صبا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک گاڑی کے قریب لے جانے لگی۔ گاڑی کا دروازہ بند تھا جبکہ شیشے سے عاصم کا ڈھلا ہوا وجود صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی لیزا تڑپ سی اٹھی، سم، لیزا زور سے چیخی اور گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، جبکہ صبا نے لیزا کو پیچھے کی جانب کھینچا اور ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ آج میں تمہیں بتاؤں گی کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ صبا لیزا کی طرف دیکھتی پھنکاتی ہوئی بولی اور پیچھے کھڑے 2 آدمیوں کو اشارہ کیا، جبکہ لیزا کا دماغ سن ہو چکا تھا، وہ اپنے سن ہوتے دماغ کے ساتھ صرف صبا کو ہی دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں آدمی آگے بڑھے اور ان میں سے ایک آدمی نے لیزا کے چہرے پر رومال رکھ دیا۔ اپنا سانس بند ہوتا محسوس کر کے لیزا نے بہت جدوجہد کی، بہت مزاحمت کی، لیکن کچھ ہی منٹوں میں اس کا وجود ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ ان آدمیوں نے لیزا کو عاصم کے ساتھ ہی گاڑی میں ڈالا اور آگے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ صبا بھی انہی کے ساتھ ہی موجود تھی۔ آمنہ بیگم کچن میں موجود تھی جب عمر سردار صاحب کے پاس بیٹھا آفس کی کچھ فائل دیکھ رہا تھا، جب ایک گارڈ باہر سے بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سر، وہ لیزا بی بی کو ہم نے باہر جاتے دیکھا ہے، وہ رو رہی تھی اور وہ بھاگتی ہوئی پارک کی طرف گئی ہیں۔ گارڈ سردار صاحب اور عمر کے سامنے کھڑا ہوتا تیزی میں بولا، جبکہ اس کے چہرے پر پریشانی صاف واضح تھی۔ کیا کہاں گئی وہ، اور عاصم کدھر ہے؟ لیزا کے ساتھ تھی تو عاصم موجود تھا۔ عمر پریشانی کے عالم میں کھڑا ہوتا گارڈ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، پتہ نہیں صاحب جی، پہلے ایک لڑکی آئی تھی، وہ عاصم اور لیزا بی بی کے پاس کھڑے ہو کر کچھ دیر باتیں کرنے لگی، اس کے بعد وہ عاصم بابا کے ساتھ باہر چلی گئی اور ان کے جانے کے 10 منٹ بعد یہ لیزا بی بی بھاگتی ہوئی اس طرف گئی ہیں۔ گارڈ نے ساری تفصیل بتائی۔ گارڈ کی بات سنتے ہی عمر باہر کی جانب بھاگا، جبکہ سردار صاحب بھی اس کے پیچھے ہی تھے۔ گارڈ کی بتائی گئی مطلوبہ جگہ پہنچے انہوں نے چاروں طرف نظریں گھمائیں، لیکن وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا، وہاں پر کوئی پرندہ تک نظر نہ آ رہا تھا، اتنا سناٹا تھا۔ ادھر عمر نے اور تھوڑا آگے جا کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن اسے عاصم یا لیزا میں سے کوئی بھی نہ دکھائی دیا، تو وہ واپس سردار صاحب کے پاس آیا۔ اتنا تیزی سے بھاگنے کی وجہ سے سردار صاحب کا سانس پھول چکا تھا اور ان کی طبیعت بھی بگڑنے لگی تھی۔ بابا آپ ٹھیک ہیں؟ عمر سردار صاحب کو تھامتے ہوئے بولا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم مقدم کو فوراً فون کرو۔ فوراً، سردار صاحب خود کو سنبھالتے ہوئے عمر سے بولے، تو عمر نے فوراً اپنا فون نکال دیا۔ مقدم کال ملائی، مسلسل 4 بار کال کرنے کے بعد بھی مقدم نے کال نہ اٹھائی۔ بابا بھائی کال نہیں اٹھا رہے، عمر سردار صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، دوبارہ کرو اور کرتے رہو جب تک کال نہ اٹھا لے، وہ میری بچی خطرے میں ہے۔ سردار صاحب عمر کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، جبکہ ان کے دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا، اور لیزا کا ایسے اچانک غائب ہونا انہیں اس بات کا یہ یقین دلا گیا تھا کہ وہ ضرور غائب ہوئی ہے، کیونکہ مقدم جانے سے پہلے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کر گیا تھا، اس لیے تو وہ لیزا کو ان کے گھر حفاظت کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ مسلسل کال کرنے کے بعد 10ویں بیل پر مقدم نے کال اٹھا لی۔ ہیلو بھائی، بابا آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ عمر نے مقدم سے بولتے فون سردار صاحب کی جانب بڑھایا۔ کانپتے ہاتھوں سے فون پکڑ کر سردار صاحب مقدم کو ساری صورتحال بتانے لگے۔ سردار صاحب کی بات سن کر مقدم کی آنکھوں میں وحشت اتری تھی، چہرے پر بے حد سنجیدگی، جبکہ آنکھیں لال انگارہ ہو چکی تھیں۔ سامنے پڑے شیشے کے ٹیبل پر اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر مارا تو شیشے کا ٹیبل چکنا چور ہو گیا۔ اس کی آواز سن کر داد فوراً آفس میں داخل ہوا، مگر آگے کا منظر دیکھ کر وہیں پر
روک گیا۔ خاور کی کمپنی کو تباہ کر دو اور ایسے کرو کہ اس کا ایک ذرا بھی اسے نصیب نہ ہو سکے۔ نیست و نابود کر دو اس کی کمپنی کو۔ مقدم داد کی طرف دیکھتا ہوا دھاڑتا ہوا بولا اور اس کی شیر سے دھاڑ سن کر داد ایک دم سے 2 قدم پیچھے ہٹا تھا، کیونکہ جس مقدم کو وہ آج سامنا کر رہا تھا وہ مقدم پہلے والے مقدم سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ گاڑی نکالو میری، داد آج میں خاور کا وہ اشر کروں گا کہ اسے کفن بھی نصیب نہیں ہونے دوں گا۔ مقدم بولتا آفس سے نکل گیا، جبکہ داد کو 1 منٹ سے پہلے ساری صورتحال سمجھ آ گئی تھی۔ اس وقت خاور اور صبا ایک کمرے میں موجود 2 کرسیوں کے سامنے کھڑے تھے جس پر علیزہ اور عاصم بے ہوش پڑے تھے۔ تم نے صرف لڑکی لانے کے لیے کہا تھا، یہ لڑکا کیوں لے کر آئی ہو؟ خاور نے صبا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ لڑکا مورا تھا اس لیے اسے بھی لانا پڑا، اگر اسے نہ لاتی تو علیزہ نے کبھی ہمارے ہاتھ نہیں لگنا تھا۔ صبا ان دونوں کے بے ہوش وجود کو دیکھتی مسکرا کر بولی، چلو یہ بھی اچھا ہے، مقدم تو مقدم ہی صحیح، مگر سردار شاہ نے جو میری کمپنی بند کروائی تھی اس کا بدلہ تو میں لے کر آؤں گا، اور اس کے بدلے میں آج وہ اپنی 2 اولادوں کے جنازے اٹھائے گا، ایک کی عزت کا اور ایک کے مرے وجود کا۔ خاور مکاری سے ہنستا ہوا بولا، اس لڑکی کو ہوش میں لاؤ یار، اسے دیکھ کر تو اب مجھ سے بالکل صبر نہیں ہو رہا۔ خاور علیزہ کے وجود پر گندی نظریں گاڑتے ایک گارڈ کو دیکھتے ہوئے بولا، صبر کر لو، اتنی بھی کیا جلدی ہے، آدھے گھنٹے تک ہوش میں آ جائے گی۔ صبا خاور کو دیکھتی ہوئی بولی، تم لوگ اس لڑکے کو لے جاؤ اور کہیں اور رکھو جا کر، اور اسے یہی رہنے دو۔ خاور اپنے گارڈز کو حکم دیتے ہوئے بولا تو گارڈز نے عاصم کو اٹھایا اور اسے اس کمرے سے لے کر چلے گئے۔ خاور نے ایک نظر علیزہ کی جانب دیکھا اور آنکھوں میں شیطانیت لیے مسکرایا اور پھر صبا کی جانب مڑا، جتنی دیر یہ ہوش میں آتی ہے چلو اتنی دیر کچھ ایڈونچر ہی کر لیتے ہیں، اس کے عاشق کو خبر دیتے ہیں۔ خاور صبا کی جانب دیکھتے بولا، ایسے نہیں۔ صبا نے بولتے خاور کے ہاتھ سے اس موبائل پکڑا اور علیزہ قریب جاتے اس کا دوپٹہ اس کے وجود سے الگ کر کے دور اچھال دیا اور اپنے لمبے ناخنوں سے اس کی شرٹ کے بازو پھاڑ دیے اور کچھ تصویریں بنائیں، یہ لو یہ بھیجو مقدم میر احمد کو تاکہ وہ بھی دیکھ سکے، اپنی عزت کو نیلام ہوتے۔ صبا خاور کی جانب فون بڑھاتے ہوئے بولی تو خاور سے اس کے ہاتھ سے فون پکڑ کر وہ تصویریں مقدم کو بھیج دیں اور وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ فون پر بھیجی گئی تصاویر دیکھ کر مقدم کے جسم کی رگیں تان گئیں، اس کی آنکھوں سے ٹپکتی وحشت کسی کو بھی خوف میں مبتلا کر سکتی تھی۔ مقدم کا فون ابھی اس کے ہاتھ میں ہی تھا جب اسی نمبر سے کال آنے لگی جس نمبر سے تصویریں بھیجی گئی تھیں۔ تو کیسا لگا مقدم میر احمد کو اپنی بیوی کا یہ روپ؟ خاور کمینگی سے کہہ کر لگاتے ہوئے بولا، اگر میری بیوی کو ایک خراش بھی آئی تو تیرا میں وہ اشر کروں گا کہ تیری لاش کو کتے بھی کھانے سے انکار کر جائیں گے۔ مقدم فون پر دھاڑتے ہوئے بولا جبکہ مقابل کا قہقہ پہلے سے بھی زیادہ بلند تھا، چلو دیکھتے ہیں، آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس اپنی بیوی کو بچانے کے لیے، اگر اس آدھے گھنٹے میں تم مجھ تک پہنچ گئے تو اپنی بیوی کو بچا لینا اور اگر نہیں پہنچ سکے تو اپنی عزت کا جنازہ اٹھانے کے لیے تیار رہنا۔ خاور اسے چیلنج کرتے ہوئے بولا، اگر میری بیوی کو ایک گندی نظر بھی اٹھا کر دیکھا تو تیری آنکھیں نوچ کر چیل کووں کو ڈال دوں گا، اور میں اپنا کہا کیسے پورا کرتا ہوں یہ تو بہتر جانتا ہے۔ مقدم کی شیر سی داڑھ پہ خاور کا دل ایک دفعہ کانپا تھا، مگر فوراً وہ خود کو سنبھالتے ہوئے دوبارہ سے مخاطب ہوا، تو صرف گندی نظر کی بات کرتا ہے، میں تو تیری عزت نیلام کروں گا، دم میں تو بچا لے اپنی بیوی کو۔ خاور بولتا فون بند کر گیا، جبکہ مقدم کا بس نہیں چاہ رہا تھا خاور کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ یہ لوگ کون ہیں اور یہ سب ادھر کیا کر رہے ہیں؟ سب اپنے سامنے موجود کچھ آدمیوں کو دیکھتے ہوئے بولی، جو پاکستان کے تو بالکل نہیں لگتے تھے، یہ سب یہاں پر اس لیے آئے ہیں کیونکہ یہاں پر نیلامی لگے گی۔ خاور آرام مشروب اپنے گلے میں انڈیلتے ہوئے بولا، نیلامی کس چیز کی نیلامی؟ صبا نے سوالیہ نظروں سے خاور کی طرف دیکھا۔ مقدم میر احمد کی بیوی کی، اس کی عاشق کی، جو اس کے پیچھے مری جا رہی ہے۔ خاور صبا کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ صبا نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ مطلب صاف ہے، یہاں پر 2 لڑکیوں کی نیلامی ہوگی، ایک تمہاری اور دوسری مقدم کی بیوی کی۔ خاور اس طرف دیکھتے ہوئے شیطانی مسکراہٹ بولا، تم ایسے نہیں کہہ سکتے، میں نے تمہاری مدد کی ہے۔ صبا خاور کی طرف دیکھتی خوفزدہ آواز میں بولی، ہاں مدد تم نے میری مدد کی ہے، یہ تو تم نے اپنی مرضی سے کی ہے، اور تم مجھے ایک بات تو بتاؤ، تم نے مجھ پر یقین کیسے کر لیا؟ تم نے کہاں سے سوچ لیا کہ تم خاور حسن کے اڈے تک آؤگی اور یہاں سے صحیح سلامت واپس چلی جاؤ گی؟ اور ویسے بھی تم نے مجھ سے بہت بار بدتمیزی کی ہے، اس کا بدلہ تو تمہیں چکانا ہی پڑے گا، اور یہ تو ممکن ہی نہیں کہ میری چنگل ماری لڑکی واپس لوٹ جائے۔ خاور نے بولتے پیچھے کھڑے آدمیوں کو اشارہ کیا جنہوں نے آگے بڑھ کر صبا کو اپنے شکنجے میں لیا تھا۔ باندھ دو اسے وہاں پر، اور منہ بھی بند کرو اس کا، اسی بک بک مجھے نہیں سننی۔ خاور آدمیوں کو دیکھتے ہوئے بولا تو ان آدمیوں نے آگے بڑھ کر صبا کے منہ پر ایک بڑی سی ٹیپ لگا دی، جبکہ ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے باندھ دیے تھے، جبکہ صبا روتے ہوئے اپنے سر کو دائیں بائیں ہلا رہی تھی۔ لگاؤ اس لڑکی کی نیلامی، بولو کتنے پیسے دو گے اس کے؟ خاور سامنے بیٹھے آدمیوں کو ان کی زبان میں مخاطب کرتے ہوئے بولا، 5 کروڑ۔ ان میں سے ایک آدمی نے صبا کی قیمت لگائی، صرف 5؟ اور یہ لڑکی ان ٹچ مال ہے، کسی نے آج تک اسے چھوا تک نہیں، اور خوبصورتی میں بھی ٹھیک ہے، 5 کروڑ تو اس کے بنتے ہی نہیں، قیمت بڑھاؤ اس کی۔ خاور نے ہاتھ کے اشارے سے قیمت بڑھانے کا بولا، ٹھیک ہے 7 کروڑ۔ دوسرے آدمی نے بولی لگائی، نہیں بہت کم ہے، یہ بڑھاؤ، اور نہیں بہت کم ہے، یہ بڑھاؤ اور قیمت۔ خاور نے اسے اور قیمت بڑھانے کا بولا، 10 کروڑ، اس سے زیادہ قیمت ہم نہیں لگا سکتے۔ اس آدمی نے جیسے بات ختم کی تھی، ٹھیک ہے اب سے پورے 1 گھنٹے کے بعد تمہارے ہاتھ سے رقم پکڑوں گا اور اس کے بعد یہ لڑکی تمہاری، مگر اس کے بعد جو
لڑکی تم لوگوں کے آگے پیش کی جائے گی، اس کی قیمت 10 کروڑ تو بالکل نہیں لوں گا میں، بلکہ اس کی قیمت تم لوگ خود لگاؤ گے کہاں؟ ان آدمیوں کو ان کی زبان میں بولا، جب کہ تھوڑے فاصلے پر کرسی پر بندھی ہوئی سب ہزاروں قطار رو رہی تھی۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ غلطی نہیں، میں نے تو گناہ کر دیا۔ ایک لڑکی ہو کر میں نے دوسری لڑکی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اسے ایک درندے کی قید میں لے آئی ہوں۔ میرا خدا معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوگی، جانے انجانے میں صحیح، لیکن مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ یہ کیسا وقت آ گیا، یہ لوگ میری بولی لگا رہے ہیں، میں تو کسی اور کو نقصان پہنچانے نکلی تھی، مگر یہاں تو میں ہی بک رہی ہوں۔ میرے اللہ میری عزت کی حفاظت کر۔ میں علیزہ سے اور مقدم سے ان کے پیر پکڑ کر معافی مانگوں گی، جب تک وہ معاف نہیں کریں گے تب تک میں ان کے قدموں سے اٹھوں گی نہیں، مگر میرے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے ایسی آزمائش سے بچا لینا، مجھے اس جہنم میں جانے سے بچا لینا جہاں یہ لوگ مجھے بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ سب ہزاروں قطار روتی ہے اور دل ہی دل میں اپنے اللہ کو پکار رہی تھی۔ چلو تم لوگوں سے 1 گھنٹے بعد بات ہوتی ہے، تب تک تم لوگ اس مال کو پرکھو۔ خاور ان آدمیوں کی طرف دیکھتے سب کی طرف اشارہ کرتے وہ کہہ کر لگاتے وہ بولا۔ ابھی وہ اپنی کرسی سے اٹھا ہی تھا جب دھڑام کی آواز سے دروازہ کھلا اور کافی گارڈ کالی وردی میں وہاں داخل ہوئے اور سب پر بندوقیں تان دی۔ جب ایک گارڈ نے آگے بڑھ کر خاور پر بندوق تانی تو خاور نے فوراً اپنے ہاتھ اوپر کر لیے، جبکہ وہ حیران تھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ ابھی خاور ان سب سے کچھ پوچھتا اس کی نظر سامنے دروازے پر پڑی، جہاں بڑی شان سے مقدم اور اس کے پیچھے جہاں زیب اور داد چلتے آ رہے تھے۔ جب انہیں اپنے سامنے دیکھ کر خاور کی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا، اس کے دل ڈر کے مارے کانپنے لگا تھا۔ مقدم چلتا ہوا خاور کے سامنے کھڑا ہوا اور اب بغور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا؟ جھٹکا لگا مجھے اپنے سامنے دیکھ کر؟ یقین نہیں آ رہا کیا؟ چلو یقین دلانے کے لیے تمہیں ایک ڈیمو دکھاتا ہوں، مقدم نے بولتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک زوردار مکہ رسید کیا، جسے وہ نہ برداشت کرتے ہوئے دوسری جانب جا گرا، جبکہ اس کے ہونٹ بری طرح پھٹ چکے تھے اور منہ کے اندر سے بھی خون رسنا شروع ہو گیا تھا۔ خاور کا اپنا جبڑا ٹوٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ چل اٹھ، پہلے تجھے ایک چیز دکھاتا ہوں، باقی حساب بعد میں کریں گے۔ مقدم خاور کو اس کے گریبان سے پکڑتا کھڑا کرتے ہوئے بولا اور داد کو اشارہ کیا۔ داد نے گارڈ کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ پکڑا اور سامنے پڑی ٹیبل پر رکھ دیا اور ایک ویڈیو پلے کر دی۔ ویڈیو دیکھتے ہی خاور کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ خاور کی اللیگل کمپنی جو اس نے خفیہ بنوائی ہوئی تھی، وہاں ڈرگ سپلائی ہوتے تھے۔ وہ کمپنی آگ کی لپیٹ میں تھی، چاروں طرف آگ ہی آگ تھی۔ اس کی تمام جمع پونجی وہ کمپنی تھی جو اس وقت آگ میں جھلس رہی تھی۔ سالے کتے کمینے، یہ کیا کیا تو نے؟ میری کمپنی تباہ کر دی، میں چھوڑوں گا نہیں تجھے۔ خاور اپنا آپا کھوتا مقدم کی جانب بڑھا، مگر آگے سے پڑنے والے تھپڑ سے واپس زمین بوس ہوا تھا۔ تجھے واقعی لگتا ہے کہ تو مجھ سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ میرے سامنے چونٹی برابر ہے۔ تو 1 منٹ نہیں لگاؤں گا تجھے مسئلے میں۔ اور یہ کیا؟ ابھی سے خون و خون ہو رہا ہے، ابھی صبر رکھ، اور بھی بہت کچھ بتانا ہے تجھے۔ مقدم خاور کے پیٹ میں ایک زوردار ٹانگ مارتے ہوئے بولا اور وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ اٹھاؤ اسے۔ مقدم واپس مڑتا ہوا گارڈ سے بولا تو گارڈ آگے بڑھ کر بے دردی سے خاور کو گھسیٹ کر کھڑا کیا۔ مقدم نے ایک نظر سائڈ پر بندھی صفا پر ڈالی اور نفرت سے اس کی طرف دیکھ کے چہرہ موڑ گیا۔ کھولو اسے۔ جہاں زیب داد کو دیکھتے ہوئے بولا تو داد نے آگے بڑھ کر صفا کو رسیوں سے آزاد کروایا۔ اب منظر یہ تھا کہ مقدم کے تمام گارڈز خاور کے آدمیوں پر گنز تانے کھڑے تھے، جبکہ خاور مقدم کے سامنے کھڑا تھا اور اس کے تھوڑے فاصلے پر صفا نظریں جھکائے ہاتھ باندھے مجرموں کی طرح کھڑی تھی، جہاں زیب اور داد مقدم کے پیچھے ہی کھڑے تھے۔ ہاں تو تم سوچ رہے ہوگے کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے، جبکہ تم سے پچھلے 2 مہینے سے یہیں چھپے ہوئے بیٹھے اور کسی کو کانو کان خبر نہیں۔ مقدم خاور کی جانب دیکھتے بولا۔ ہاں اور اب تم پوچھو گے کہ میں تم تک کیسے پہنچا، کیونکہ تم نے بہت صفائی سے میری بیوی کو غائب کیا تھا۔ بھلا مجھے کیسے کوئی سراغ مل سکتا ہے؟ مقدم نے صبا کی جانب دیکھتے اپنی کالی وحشت آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ صبا کا جھکا ہوا سر اور جھک گیا۔ میں نے بولا پوچھو۔ مقدم داڑا تو صبا ڈر کے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کیسے؟ صبا نے لڑکھڑائی آواز میں بولا۔ شک تو مجھے تم پر پہلے سے تھا، مگر جب تم نے میری بیوی کو غائب کروایا تب سے میرے آدمی تم پر ہر جگہ نظر رکھے تھے۔ یہی نہیں، تم اپنے کمرے میں کیا کرتی تھی، کیا نہیں کرتی تھی، مجھے سب علم تھا، اور علیزہ کو 1 دن پہلے حویلی سے لانے کا مقصد تمہیں منظر عام پر لانا تھا۔ مقدم صبا کی طرف دیکھ کر نفرت بھرے لہجے میں بولا۔ تمہیں کیا لگا کہ میں کسی کام سے یا سلسلے میں باہر گیا ہوں؟ نہیں صبا بی بی، مجھے تو پہلے دن سے تم پر شک تھا، مگر میرا شک یقین میں تب بدلا جب میں تمہیں خاور سے بات کرتے سنا، جب تم دوبارہ علیزہ کو اٹھوانے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ اب کی بات جہاں زیب صبا کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ جہاں زیب کی بات پر صبا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر جہاں زیب کی جانب دیکھا۔ یہ تمہاری جگہ یہاں اس گھر کے ایک ایک کونے میں کیمرے لگے ہیں، اور یہ کسی اور نے نہیں، یہ میں نے لگائے ہیں یہاں پر۔ جب 2 دن پہلے تم کسی کلب میں بیٹھے لڑکیوں کے ساتھ رنگرلیاں منا رہے تھے، تب میں یہاں اس گھر میں موجود تھا۔ یہی نہیں، یہاں پر موجود ایک ایک جگہ پر مائکرو فون لگے ہیں۔ تم جو کرتے رہے ہو ہمیں سب کے بارے میں علم ہے۔ جہاں زیب خاور کا گریبان پکڑتے اس کے منہ پر مکہ مارتے ہوئے بولا، جبکہ خاور اب بے ہوش ہونے کے در پہ تھا۔ میں نے تم جیسی گھٹیا لڑکی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ تم ہمارے خاندان کی لڑکی ہو۔ دل چاہ رہا ہے تمہارا گلا کاٹ کر یہیں پھینک دوں، مگر نہیں، میں نے اس سب کا حساب بھی جان اور تمہاری ماں لے گی۔ جہاں زیب صبا کو جو اپنی سرخ آنکھوں سے گھورتا ہوا بولا، جبکہ مقدم نے دوبارہ اس کی جانب دیکھنا بھی گناہ سمجھا تھا۔ تو کیسا لگا سرپرائز خاور حسن؟
تم نے شاید مجھے بہت ہلکے میں لیا تھا، تم شاید بھول گئے تھے کہ میں کوئی عام آدمی نہیں، مقدم میر احمد ہوں، جس کے لیے بازی پلٹنا تاش کے پتے بدلنے کے برابر ہے۔ مقدم خاور کی طرف دیکھتے بولا۔ علیزہ نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی، خود کو ایک کرسی پر بیٹھے پایا۔ علیزہ جلدی سیدھے ہو کر بیٹھی اور اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ وہ ایک کمرہ تھا، پچھلی بار کی طرح وہ کسی پرانے کمرے کی طرح بالکل نہیں تھا۔ سامنے ہی جہاز ٹائپ کا بیڈ موجود تھا، جبکہ اس کے پاس جدید طور کا فرنیچر بھی موجود تھا۔ علیزہ جھٹکے سے کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور دروازے کی جانب بڑھی۔ وہ دروازہ شیشے کا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس کے کھولنے کا کوئی راستہ تھا ہی نہیں۔ علیزہ اس دروازے کے قریب گئی تو اسے باہر کا تمام نظارہ نظر آ رہا تھا، جبکہ سامنے موجود افراد پر نظر پڑتے ہی علیزہ کی پوری آنکھیں کھل گئیں اور وہ دروازے پر دونوں ہاتھ رکھے بغور باہر کا منظر دیکھنے لگی، جہاں پر بہت سے گارڈز آدمیوں پر گنز تانے کھڑے تھے، جبکہ مقدم سامنے اور اس کے قریب ہی جہاں زیب کھڑا تھا اور ذات بالکل ان کے پیچھے ہی موجود تھا۔ ان کے آگے ایک آدمی کھڑا تھا جس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، جبکہ سبا ایک سائڈ پر نظریں جھکائے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ مقدم کی طرف دیکھتے ہی علیزہ نے شیشے پر زور زور سے ہاتھ مارنا شروع کر دیا اور اسے پکارنے لگی، میر میر دیکھیں یہاں، میں یہاں پر موجود ہوں، میر مجھے یہاں سے نکالیں، آپ سن رہے ہیں، میر مجھے یہاں سے نکالیں پلیز، علیزہ اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولی۔ ساتھ وہ دروازے پر زور زور سے ہاتھ بھی مار رہی تھی، مگر کوئی فائدہ نہیں تھا، شاید باہر تک آواز جا نہیں رہی تھی۔ علیزہ نے بہت کوشش کی مقدم کو آوازیں دی کہ شاید وہ اس طرف دیکھ لے، مگر شاید وہ اس طرف دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اندر سے ہی سارا منظر نظر آ رہا تھا، لیکن باہر سے کچھ بھی نظر آنے سے قاصر تھا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا میر جانتا ہے کہ وہ کہاں پر موجود ہے، اس لیے وہ باہر آرام سے کھڑا ہے۔ اگر وہ نہ جانتا ہوتا تو خاور سے اب ایک حساب کرنے کے بجائے وہ اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہا ہوتا۔ وہ پرسکون اس لیے تھا کیونکہ وہ سب جانتا تھا، یہ بھی کہ علیزہ بے ہوش ہے۔ علیزہ مسلسل روتی دروازے پر ہاتھ مار رہی تھی۔ جب اس طرح کی جدوجہد کرتے تھک گئی تو وہ دروازے کا لاک ڈھونڈنے لگی، کیونکہ جو بھی تھا اس نے کھلنا ادھر سے ہی تھا، یہاں ہی کہیں اس کا لاک ضرور موجود ہوگا۔ علیزہ سوچتی اس کا لاک ڈھونڈنے لگی اور اس شیشے کے چاروں طرف بہت دھیان سے دیکھنے لگی۔ شیشے کے چاروں طرف تلاشنے سے بھی اسے دروازے کا لاک نہیں ملا۔ جب اس کی نظر ایک سائڈ پر لگی پینٹنگ پر گئی، علیزہ فوراً سے دوڑ کر اس کے قریب گئی۔ اسے وہ پینٹنگ تھوڑی عجیب سی لگی کیونکہ وہ ایک سائڈ سے نیچے کو لٹک رہی تھی۔ علیزہ نے جلدی سے وہ پینٹنگ اتاری تو وہاں پر ایک سرخ رنگ کا بٹن بنا تھا، شاید یہ دروازہ کھولنے کا ہی بٹن تھا، کیونکہ جس نے بھی یہ پینٹنگ لگائی تھی اسے بند کرنے کی جدوجہد میں شاید ویسے ایسے ہی چھوڑ گیا تھا۔ علیزہ نے پینٹنگ اٹھا کر سائڈ پر پھینکی اور اس بٹن کو دبا دیا۔ بٹن کو دباتے ہی وہ دروازہ آہستہ سے کھلنے لگا۔ علیزہ وہاں سائڈ سے ہی اپنا دوپٹہ اٹھاتی خود پر لپیٹتی دروازے کی جانب بڑھی، کیونکہ وہ اپنے بازو پہلے ہی دیکھ چکی تھی جو جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور ایسی حالت میں وہ کبھی بھی باہر نہیں جا سکتی تھی، اس لیے اس نے خود کو کور کرنا بہتر سمجھا۔ دروازے کی چڑچڑاہٹ کی آواز پر مقدم نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ ابھی وہ دروازہ آدھا کھلا ہی تھا کہ علیزہ وہاں سے دوڑتے ہوئے باہر نکلی۔ علیزہ کو دیکھتے ہی مقدم بھی اس کی جانب بڑھنے لگا، مگر مقدم کے اس تک پہنچنے سے پہلے ہی خاور تیزی سے آگے بڑھتا اپنے کوٹ میں چھپائی گن نکال کر علیزہ کے سر پر تان گیا۔ میر، علیزہ نے گھبرا کر فوراً مقدم کو پکارا، جبکہ خاور اسے اپنے شکنجے میں لے چکا تھا، جیسے وہ کب سے اسی لمحے کے انتظار میں ہو۔ کوئی آگے نہ بڑھے ورنہ میں اس لڑکی کی کھوپڑی اڑا دوں گا، خاور علیزہ کے سر پر بندوق کا دباؤ ڈالتے ہوئے بولا۔ میری بیوی کو چھوڑ دے خاور، مقدم دھاڑا، تو نے میری کمپنی تباہ کر دی، میرا اڈہ پولیس کے حوالے کر دیا، میں اتنی آسانی سے تو تجھے نہیں چھوڑوں گا، مجھے پتہ ہے تم مجھے جان سے مار دو گے، مگر میں اتنی آسانی سے ہرگز نہیں مروں گا، مرنے سے پہلے تجھے برباد کر کے ہی مروں گا، اور تیری بربادی تیری بیوی میں ہے۔ خاور علیزہ کے سر پر گن تانے کھڑا تھا، جبکہ مقدم کو لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کا دل اپنی مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میری بیوی کو چھوڑ دے خاور، مقدم دھاڑا، تو نے میری کمپنی تباہ کر دی، میرا اڈہ پولیس کے حوالے کر دیا۔ اچھا، مقدم کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل اپنی مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ چھوڑ دے خاور، ورنہ میں تیرا وہ حال کروں گا کہ تو مرنے کے بعد بھی نہیں بھولے گا۔ اب کی بار جہاں زیب صرف بولا نہیں بلکہ وہ دھاڑا تھا، اور اس کی دھاڑ سے وہ وہاں موجود آ رہے ایک انسان کانپ کے رہ گیا تھا۔ سبا جو ایک کونے میں کھڑی ساری صورتحال دیکھ رہی تھی، اس کے ذہن میں ایک دم سے کچھ کلک ہوا۔ اس خیال کے تحت وہ آہستہ آہستہ قدم لیتی ان سب کی نظروں سے اوجھل ہو کر پلر کے پیچھے چھپ گئی، اور اب وہ آہستہ آہستہ چلتی خاور تک آ رہی تھی۔ تڑپو تم لوگ، میں تم لوگوں کو تھوڑا تڑپنا دیکھنا چاہتا ہوں، مروں گا تو میں ضرور، لیکن اس لڑکی کو ساتھ لے کر مروں گا، خاور بولتا آخر میں کہہ کر لگاتے ہوئے ہنسا، جبکہ مقدم نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیجی تھی۔ ضبط سے ایک بار اپنی آنکھیں زور سے بند کرتے مقدم نے آنکھیں کھولی اور خاور کی طرف قدم بڑھائے، جبکہ مقدم کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر خاور نے گن کے ٹریگر دبانا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی پیچھے سے لگنے والے دھکے سے وہ منہ کے بل آگے جا گرا۔ خاور کے گرتے ہی مقدم نے اسے اس کے گریبان سے پکڑ کر بغیر رکے بے دردی سے مارنا شروع کر دیا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ مقدم اس کے منہ پر مکوں کی برسات کرتے ہوئے خاصی اونچی آواز میں بولا۔ خاور بے سود سا ہوتا، کبھی ادھر گرتا تو کبھی ادھر گرتا۔ مقدم سے پڑنے والے مسلسل مکوں سے خاور اپنا
بیلنس برقرار نہ رکھتے ہوئے دور جا گرا، جبکہ مقدم صاحب کی موجودگی تو فراموش کرتے علیزہ قریب پہنچتے اسے اپنی باہوں میں بھیج چکا تھا۔ اس کا دل کسی ڈر کے تحت بہت تیز دھڑک رہا تھا، جو علیزہ نے صاف محسوس کیا تھا، جبکہ خوف کے مارے علیزہ کا لرزتا جسم محسوس کرتے مقدم سے اب برداشت کرنا ناممکن تھا۔ داد ان دونوں کو لے کر جاؤ اور گاڑی میں بٹھاؤ۔ مقدم میں علیزہ سے الگ ہوتا علیزہ اور صبا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، میں نہیں جاؤں گی، آپ میرے ساتھ چلیں۔ علیزہ مقدم کا بازو پکڑتے ہوئے بولی، میری جان تم جاؤ، گاڑی میں بیٹھو، میں بس ابھی آ رہا ہوں۔ مقدم علیزہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں برتا ہوا بہت نرمی سے بولا، گویا وہ اس کی حالت سے واقف تھا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، علیزہ ضدی بھرے لہجے میں بولی۔ انہیں باتوں میں مصروف دیکھ کر خاور پھر سے اٹھا اور پاس ہی زمین پر گری بندوق اٹھا کر اس نے علیزہ کی پشت کا نشانہ لیا۔ چونکہ علیزہ کی پشت خاور کی طرف تھی، اس لیے اس کا ارادہ بھی علیزہ کو گولی مارنے کا تھا۔ بندوق کو سنبھالتے خاور نے ٹریگر دبایا اور بندوق سے نکلنے والی گولی سامنے کھڑے وجود کے سینے پر جا لگی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ وہاں موجود کوئی بھی افراد سمجھ نہ سکا۔ گولی علیزہ کو نہیں بلکہ صبا کو لگی تھی۔ خاور کو علیزہ کی طرف نشانہ باندھتے دیکھ کر صبا علیزہ کے آگے آ کھڑے ہوئے تھی، جس کی وجہ سے وہ گولی صبا کے سینے کو چیرتی چلی گئی۔ صبا کو خون سے رنگے دیکھ کر علیزہ صبا کی طرف دیکھ کر چیخنے لگی۔ مقدم تیزی سے آگے بڑھا اور صبا کو تھاما، جو زمین پوش ہونے والی تھی، جبکہ صبا کا وجود خون سے رنگ چکا تھا۔ ہاسپٹل لے کر جاؤ اسے فوراً۔ مقدم جہاں زیب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ جہاں زیب بھاگتا ہوا آیا اور صبا کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا اور باہر کی طرف بھاگا، جبکہ علیزہ بھی اسی کے ساتھ ہی تھی۔ چاہے صبا نے اس کے ساتھ برا کیا تھا، لیکن وہ ان سب کو اس وقت بھول چکی تھی۔ اسے پرواہ تھی صرف اتنی کہ وہ بھی ایک لڑکی ہی ہے جسے اس وقت گولی لگی ہے، اور گولی بھی اسی کی وجہ سے لگی ہے کیونکہ وہ علیزہ کو بچانے کے چکر میں خود کو سینے پر گولی کھا گئی تھی۔ جہاں زیب وہاں سے نکلا اور گاڑی میں لا کر پچھلی سیٹ پر صبا کو لٹایا، جبکہ علیزہ بھی پچھلی سیٹ پر ہی بیٹھ چکی تھی اور صبا کا سر اس کی گود میں تھا۔ جہاں زیب تیزی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی ہاسپٹل کی جانب بڑھائی۔ جہاں زیب کے وہاں سے نکلتے ہی مقدم تیزی سے خاور کی جانب لپکا اور کسی جانور کی طرف سے بے رحمی سے مارنے لگا۔ جب وہ ہاتھوں سے مار مار کر تھک گیا تو پاس پڑا اس نے ایک لوہے کا راڈ اٹھایا اور اب وہ اس کے ساتھ خاور کو بے رحمی سے مار رہا تھا، جبکہ خاور کی دل دہلا دینے والی چیخیں اس پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ کیا کہا تھا میں نے تجھ سے کہ میری بیوی پر نظر اٹھانے کی بھی غلطی مت کرنا، لیکن تو نے مجھے بہت ہلکے میں لیا۔ تم نے کیا سمجھا کہ میں کوئی بہت کمزور مرد ہوں جس کی بیوی کے سر پر تو گن تان کر کھڑا ہوگا اور وہ کمزور پڑ جائے گا؟ بالکل نہیں، وہ لڑکی میری کمزوری نہیں، طاقت ہے میری۔ تجھے تو میں وہ موت دوں گا کہ تجھے کفن بھی نصیب نہیں ہوگا۔ مقدم وہ راڈ اس کے سر میں مارتا ہوا بولا۔ جب سر پر پڑنے والی راڈ کی وجہ سے سر میں سے ایک سرخ لکیر بہتی خاور کے چہرے پر نمودار ہوئی، ساتھ ہی وہ زمین بوس ہوا۔ مسلسل مارنے کی وجہ سے خاور کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا تھا، اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے اور اسے دیکھ کر کسی کی بھی روح کانپ کر رہ جاتی۔ اس سے اتنی وحشتناک طریقے سے مارا گیا تھا۔ مقدم نے اپنے کوٹ میں سے ایک تیز دھار والا آلہ نکالا اور خاور کے بے جان وجود کے پاس پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ ان گندی نظروں سے دیکھا تھا نا تو نے میری بیوی کو؟ مقدم نے بولتے ہی وہ آلہ اس کی آنکھ میں گھونپ دیا۔ خاور کی چیخیں پہلے سے بھی زیادہ بلند ہوئی تھیں۔ اس کی اتنی دردناک حالت دیکھ کر وہاں موجود تمام گارڈز تھر تھر کانپنے لگے تھے۔ ایک آنکھ میں وہ آلہ مارنے کے بعد مقدم نے دوسری آنکھ میں بھی وہی عمل دہرایا، جبکہ خاور کی چیخوں کو وہ کسی میوزک کی طرح انجوائے کر رہا تھا۔ خاور کے بے جان وجود کو ایک زوردار ٹانگ رسید کرتا وہ اپنے گارڈز کی طرف مڑا۔ ان سب کو لے کر جاؤ یہاں سے اور بیسمنٹ میں رکھو، ان سے میں بعد میں ملاقات کروں گا۔ مقدم کچھ گارڈز کو اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ لوگ وہاں پر موجود آدمیوں کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ پٹرول لے کر آؤ اور ماچس بھی، اس شخص کو تو راکھ بھی بچنے نہیں دوں گا میں۔ مقدم باقی بچے گارڈز کو پٹرول لانے کا بول کر وہاں موجود کرسی پر آرام سے بیٹھ گیا۔ ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہی ڈاکٹر صبا کو لیتے تیزی سے ICU میں گئے تھے اور اب صبا کا آپریشن چل رہا تھا، جبکہ علیزہ باہر مسلسل صبا کی خیریت کی دعا کر رہی تھی۔ آپ فکر مت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جہاں زیب علیزہ کو پریشان سا دیکھ کر اس کے کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے بولا تو علیزہ نے فقط ہاں میں سر لایا، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ ڈر کے مارے اس کا دل ابھی بھی بری طرح کانپ رہا تھا۔ اب یہیں پر بیٹھے، میں پانی لے کر آتا ہوں۔ جہاں زیب علیزہ کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر اسے بولتا ہوا اٹھا اور ہاسپٹل کی کینٹین سے پانی لینے چلا گیا۔ جہاں زیب کے جاتے ہی علیزہ نے سر اٹھا کر ICU کے دروازے کی جانب دیکھا۔ 2 سیکنڈ تک تو وہ دیکھتی رہی، مگر ایک دم سے اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ سم؟ علیزہ کے ہونٹوں سے سرگوشی نما آواز نکلی۔ او میرے خدایا، سم کہاں پر ہے؟ وہ تو وہاں پر موجود نہیں تھا۔ کیا ہوا کیا تھا ان لوگوں نے اس کے ساتھ؟ علیزہ بولتی فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میر کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ سم بھی وہاں پر موجود ہے۔ کہاں پر رکھا تھا انہوں نے اسے؟ مجھے وہاں جانا ہوگا، علیزہ نے بولتے باہر کی جانب دوڑ لگائی۔ باہر پارکنگ میں آتی علیزہ اس گاڑی کی طرف بڑھی جس گاڑی میں وہ آئے تھے۔ علیزہ نے آگے بڑھ کر اس گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا تو وہ دروازہ کھول گیا، یعنی افراتفری نے جہاں زیب کو گاڑی کی لاک لگانا بھول گیا تھا۔ علیزہ جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تیز رفتاری میں گاڑی دوڑاتی ہوئی ہاسپٹل سے نکلی۔ علیزہ کو ڈرائیونگ بہت پہلے سے آتی تھی اور اسے یہ عمر اور عاصم نے سکھائی تھی اس کی بہت ضد پر، اور یہ بات عمر اور عاصم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ علیزہ کو ڈرائیونگ آتی ہے۔ ایک بار ہی سیکھنے میں علیزہ اچھی طرح سے سیکھ چکی تھی اور وہ ایک بار بھی نہیں بھولی تھی، اس لیے اب بھی وہ بغیر کسی جھجک کے گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی۔ گاڑی تیز رفتار میں چلاتی وہ مسلسل اپنے خدا سے اپنے بھائی کی سلامتی کی دعا کر رہی تھی۔
جہاں زیب پانی لے کر واپس آیا تو علیزہ وہاں پر اسے نہیں دکھائی دی۔ جہاں زیب نے تھوڑا پریشان ہوتے ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن وہ کہیں پر بھی موجود نہیں تھی۔ جہاں زیب نے قدم آگے بڑھائے اور پرے روم کی طرف گیا مگر وہ وہاں پر بھی موجود نہیں تھی۔ جہاں زیب کو ایک دم پریشانی نے آن گھیرا کیونکہ ابھی تو وہ بڑی مصیبت سے نکلی تھی اور دوبارہ وہ کہاں غائب ہو گئی۔ جہاں زیب نے سب سوچتے ہاسپٹل کے کنٹرول روم کی طرف دوڑ لگائی۔ ہاسپٹل کے مینیجر سے بات کر کے جہاں زیب نے CCTV فوٹیج اوپن کروائی اور اس میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ علیزہ بھاگتے ہوئے ہاسپٹل سے باہر نکلی ہے۔ اسے باہر جاتا دیکھ کر جہاں زیب نے 1 منٹ کی بھی دیر کیے بغیر اپنا فون نکالا اور مقدم کا فون کرنے لگا کیونکہ وہ صبا کو یہاں لا کے چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ مقدم کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ مقدم کا نمبر بند دیکھ کر جہاں زیب نے داد کے نمبر پر کالز کی مگر اتنی کالز کرنے کے بعد بھی فون نہیں اٹھایا گیا۔ اب جہاں زیب کو زیادہ پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ صبا کا آپریشن کامیاب ہوا تھا، گولی نکال لی گئی تھی مگر صبا اس وقت بے ہوش تھی اور 8 گھنٹے سے پہلے اسے ہوش نہیں آنا تھا، اس لیے وہ ڈاکٹر سے صبا کا خیال رکھنے کا بول کر ہاسپٹل سے نکل گیا مگر پارکنگ میں جاتے ہی گاڑی کا نہ ملنا صاف ظاہر کرتا تھا کہ علیزہ گاڑی میں ہی گئی ہے۔ جہاں زیب نے تیزی سے اپنا فون نکالا اور اپنی گاڑی کی لوکیشن چیک کرنے لگا۔ اسے اپنی گاڑی کی لوکیشن وہاں کی شو ہو رہی تھی جہاں سے وہ لوگ آئے تھے۔ اپنی گاڑی کو اس کے گھر کے قریب دیکھتے جہاں زیب بہت پریشان ہوا کیونکہ واپس وہ ادھر ہی جا رہی تھی جہاں سے وہ مرتی مرتی بچی تھی۔ جہاں زیب نے جلدی سے باہر موجود ٹیکسی کروائی اور وہاں سے نکل گیا۔ مقدم نے ایک ٹیبل سے رسی باندھ کر خاور کی دونوں ٹانگوں پر باندھ دیا اور رسی کے سرے پر ایک موم بتی جلا کر رکھ دی، یعنی اب جب خاور کے جسم میں ذرا سی بھی حرکت ہوگی تو رسی کے کھچاؤ کی وجہ سے وہ موم بتی نیچے گر جائے گی جس کے گرنے سے چاروں طرف گرا ہوا پیٹرول آگ پکڑ لے گا اور چاروں طرف آگ لگ جائے گی۔ مقدم نے بہت مہارت سے یہ کام کیا تھا۔ یہ کام کرتے ایک فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے خاور کی طرف ایک آخری نظر دیکھا اور اس گھر سے باہر نکل گیا۔ مقدم گھر سے آ کر ابھی کچھ فاصلے پر آیا تھا کہ اسے سامنے سے آتی گاڑی دکھائی دی۔ وہ اس گاڑی کو 1 منٹ میں پہچان گیا۔ گاڑی وہیں پر رک گئی اور اس میں سے علیزہ نکل کر باہر آئی۔ علیزہ کی طرف دیکھتے ہی مقدم تھوڑا پریشان ہو گیا۔ میر سیم اندر ہے، آپ کو نہیں پتا، اسے لے کر آئے۔ علیزہ مقدم کے قریب آتے اسے دیکھتے وہ گھبراتے ہوئے لہجے میں بولی، تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ مقدم علیزہ کی کلائی پکڑتا اس نے قریب کرتے ہوئے بولا، وہ سیم اندر ہے، ان لوگوں نے اسے کہیں چھپایا ہے، اسے نکال لیں پلیز، اسے لے آئیں۔ علیزہ روتی ہوئی مقدم سے بولی اور آگے کی جانب قدم بڑھانے چاہے جبکہ مقدم نے اسے اپنے اثار میں لیا۔ نہیں ہے اندر کوئی بھی اور تمہارا بھائی بھی ٹھیک ہے۔ مقدم نے اسے سنبھالنا چاہا، وہ اندر ہی ہے، وہ لوگ میرے ساتھ ہی اسے لے کر آئے تھے، پلیز آپ اسے لے کر آئیں۔ آپ ایسے کیوں بول رہے ہیں؟ میں بول رہی ہوں نا وہ اندر ہی ہے۔ علیزہ ہچکیوں سے روتے ہوئے مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا تمہیں؟ میں بول رہا ہوں نا وہ نہیں ہے اندر، اپنے گھر پر موجود ہے، وہ کچھ نہیں ہوا تمہارے بھائی کو۔ مقدم اسے دونوں بازوؤں سے سختی سے پکڑتا سنجیدگی سے بولا، وہ گھر پر نہیں ہے، وہ یہاں پر ہی ہے، آپ کو میری بات کا یقین کیوں نہیں ہو رہا؟ علیزہ مقدم کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے اسے دور کرتے ہوئے بولی جبکہ اچانک پیچھے سے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ علیزہ نے جلدی سے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہ ساکت رہ گئی۔ ہونے والے دھماکے کی وجہ سے چاروں طرف آگ ہی آگ تھی، وہ گھر آگ کی لپیٹ میں آ چکا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے یہ سب ابھی خاک ہو گیا ہو۔ علیزہ بالکل ساکت نظروں سے سامنے جھلستے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ میرا بھائی، علیزہ کے فقط ہونٹوں ہی ہلے تھے جبکہ آواز گلے میں کہیں دب کر رہ گئی تھی۔ علیزہ کو ایسے ساکت دیکھ کر مقدم نے علیزہ کا رخ اپنی جانب کرنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی وہ ہوش و آواز سے بیگانہ ہوتی مقدم کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ اس وقت مقدم ہاسپٹل موجود سامنے ICU کے دروازے کو اپنے سرخ انگارہ آنکھوں سے گھور رہا تھا جہاں علیزہ کو لے جایا گیا تھا۔ آج ایک بار پھر علیزہ اپنی نادانی میں مقدم کو اس جگہ لا کر کھڑا کر گئی تھی جہاں پر پہلے بہت مشکل سے مقدم کھڑا تھا مگر اب اس سے برداشت کرنا ناممکن تھا۔ مقدم ضبط کی انتہا پر تھا، وہ تو کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کس تکلیف سے گزر ہے۔ سردار صاحب، آمنہ بیگم، عمر اور عاصم بھی وہاں پر موجود تھے جبکہ بی جان اور رضیہ بیگم بھی کچھ دیر پہلے ہی وہاں پر آئی تھیں اور افرائین کے ساتھ ہی موجود تھی۔ آمنہ بیگم مصلی پر بیٹھی رو رو کر مسلسل اپنی بیٹی کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی جبکہ افرا بی کے ساتھ ہی جائے نماز پر بیٹھی خدا کے آگے صرف علیزہ کی اور اس کے بچے کی سلامتی کی دعا کر رہی تھی۔ ICU کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر کے ساتھ زید بھی وہاں سے باہر آیا اور چلتا ہوا مقدم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا ہے زید؟ کیسی ہے وہ؟ جہاں زیب زید کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میری بات سن یار، علیزہ نے ایک دم سے بہت زیادہ ڈپریشن لی ہے جس کی وجہ سے اس کے دماغ کی شریانیں ایک دم سے سن ہوئی تھی۔ اگر یہ تھوڑا سا بھی اور ڈپریشن میں چلی جاتی نا تو اسے نروس بریک ڈاؤن ہو جانا تھا اور اس کے بعد شاید ہی ممکن تھا کہ ہم انہیں بچا پاتے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ اب ٹھیک ہیں، لیکن تمہیں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی، انہیں بالکل بھی ڈپریشن میں نہیں جانے دینا۔ جس حالت میں وہ ہے نا اس حالت میں اس کی زیادہ سے زیادہ کیئر کرو اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کرو، ٹینشن اس کے لیے جان لیوا ہے، اگر دوبارہ وہ ڈپریشن میں گئی تو اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا اور پھر اسے بچا پانا والی یہ ناممکنات میں سے ایک ہے۔ زید نے مقدم کو کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ساری تفصیل بتائی، لیکن پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، وہ اب بالکل ٹھیک ہے، لیکن دوائیوں کے زیر اثر 1 گھنٹے تک اسے ہوش آ جائے گا، پھر سب اس سے مل لینا۔ زید سب کی جانب دیکھتے مسکرا کر بولا جبکہ کب سے سب کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی تھی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری بچی کی اور اس کی اولاد کی حفاظت کی۔
سردار صاحب ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے اور شکر ادا کیا، جبکہ آمنہ بیگم شکرانے کے نوافل ادا کرنے گئیں۔ بھی جان نے ہاسپٹل میں ہی موجود علیزہ کے سر کے کئی بار صدقے دے ڈالے تھے، جبکہ مقدم بالکل چپ تھا، اس نے تب سے ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ علیزہ نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی تو خود کو کسی انجان جگہ پایا۔ کچھ دیر تو چھت کو گھورتی رہی، مگر جیسے ذہن بیدار ہوا ویسے ویسے اس کے چہرے پر پریشانی صاف دکھائی دینے لگی۔ کیا ہوا میرا بچہ، ٹھیک ہو تم؟ سردار صاحب علیزہ کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، جبکہ جانی پہچانی آواز سن کر علیزہ نے گردن موڑ کر اپنی دائیں جانب دیکھا، جہاں سردار صاحب مسکرا کے اسے دیکھ رہے تھے اور ان کے بالکل ساتھ ہی صحیح سلامت عاصم کھڑا تھا، علیزہ کی طرف دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ سم علیزہ عاصم کی طرف دیکھتی ہوئی بولی اور آہستہ سے اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا آپی، آپ ٹھیک ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ عاصم علیزہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو علیزہ نے اپنا ڈرپ لگا ہاتھ عاصم کے منہ پر رکھا تو اس کی آنکھیں ایک دم سے آنسوؤں سے بھر گئیں۔ آپی کیا ہوا ہے؟ عاصم پریشان سا ہوتا علیزہ کے قریب جا کر بیٹھا، جبکہ علیزہ بغیر کچھ بولے ہی عاصم کے گلے لگی تھی۔ آپی، عاصم پریشان ہوا، تم کہاں تھے؟ سم علیزہ عاصم سے الگ ہوتے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپی جب میں صبح آپی کی گاڑی ٹھیک کرنے گیا تھا تب مجھے کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا، پھر مقدم بھائی نے مجھے وہاں سے نکال کر گھر بھجوا دیا اور جب مجھے ہوش آیا تب میں گھر تھا اور داد بھائی میرے پاس موجود تھے، اس لیے ان سے مجھے معلوم ہوا کہ مجھے گھر پر لے کر آئے ہیں۔ عاصم نے علیزہ کو تمام تفصیل بتائی تو علیزہ کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا، جب وہ پاگل ہوتی جا رہی تھی اور مقدم اسے بار بار بول رہا تھا کہ تمہارا بھائی ٹھیک ہے اور گھر پر موجود ہے، مگر وہ اس کی بات کا یقین نہیں کر رہی تھی اور اس حالت میں پہنچ کر شاید اس نے مقدم کو بہت بڑی تکلیف دی تھی، وہ دوبارہ سے وہی تکلیف میں مبتلا کر دیا تھا جس سے پہلے وہ بہت مشکل سے نکلا تھا۔ علیزہ شرمندگی کے تہہ گہرائیوں میں ڈوبتی جا رہی تھی، اس نے صرف اپنی زندگی مشکل میں نہیں ڈالی بلکہ اس نے تو مقدم کے بچے کی زندگی بھی خطرے میں ڈال دی تھی۔ سب سے پہلے تو مقدم کے سخت سے منع کرنے کے باوجود بھی وہ گھر سے کسی کو بغیر بتائے باہر گئی تھی اور اس کے بعد یہ غلطی کہ وہ بغیر سوچے سمجھے دوبارہ اسی جگہ پر گئی اور مقدم کے منع کرنے کے باوجود پاگلوں کی طرح اس گھر کی جانب جانے لگی اور اس بات کو اپنے ذہن میں حاوی کر کے خود کو اس حالت میں پہنچا دیا، بلکہ خود سے بھی زیادہ بری حالت میں مقدم کو پہنچایا تھا۔ اس نے علیزہ کو مسلسل شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، اسے بہت رونا آ رہا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا مقدم اس کے سامنے ہو اور وہ اس سے لپٹ کر بہت روئے، مگر ایسا ممکن نہ تھا کیونکہ مقدم وہاں پر موجود ہی نہیں تھا، جبکہ اس کے علاوہ یہاں پر ہر شخص موجود تھا اور سب علیزہ سے اس کا حال چال پوچھ رہے تھے، باتیں کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ فری میر کہاں ہے آپ کی؟ بار علیزہ نے عفرت سے پوچھ ہی لیا اور جو اس کے قریب ہی بیٹھی اسے سوپ پلا رہی تھی۔ پتہ نہیں بھابھی، بھائی تو تب ہی چلے گئے تھے جب نرس نے انہیں آ کر بتایا کہ آپ کو ہوش آ رہا ہے۔ عفرت علیزہ کی جانب دیکھتی مسکرا کر بولی، وہ مجھ سے مل کر بھی نہیں گئے، ناراض ہیں مجھ سے؟ علیزہ اپنا چہرہ جھکاتے آنسو ضبط کرتے ہوئے بولی، نہیں بھابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، بھائی آپ سے بھلا کیسے ناراض ہو سکتے ہیں؟ انہیں کوئی ضروری کام آ گیا ہوگا اس لیے گئے ہوں گے، فکر مت کریں، ابھی آپ ڈسچارج ہو جائیں گے پھر ہم گھر چلیں گے اور بھائی وہیں پر آ جائیں گے۔ عفرت علیزہ کی طرف سوپ بڑھاتے ہوئے بولی تو علیزہ نے فقط ہاں میں سر ہلایا۔ علیزہ کو آج گھر آئے پورا ایک دن گزر چکا تھا اور دن سے رات بھی ہو گئی تھی، مگر مقدم کا کہیں بھی اتا پتہ نہیں تھا، وہ تو ابھی تک گھر میں ہی نہیں آیا تھا، جبکہ علیزہ نے ایک منٹ بھی سکون کا سانس نہیں لیا تھا، اس کی نگاہیں بار بار مقدم کو ڈھونڈ رہی تھیں لیکن وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، جبکہ اس کے پاس گھر میں موجود تمام افراد اس کا بہت خیال رکھ رہے تھے، وقت وقت سے کبھی کوئی اسے کچھ کھلاتے اور کبھی کچھ کھلاتے، لیکن اسے سب سے فرق نہیں پڑتا تھا، اسے تو صرف ایک انسان چاہیے تھا، اس کا شوہر، لیکن وہ وہاں بالکل بھی موجود نہیں تھا، جانے وہ کہاں تھا؟ جہاں تک وہ جانتی تھی وہ تو اتنا دور اس سے کبھی نہیں رہ سکتا، پھر وہ اتنی دیر سے کہاں غائب تھا؟ بھابھی کیا ہوا ہے، کوئی پریشانی ہے کیا؟ عفرت علیزہ کو مسلسل فون پر مصروف دیکھ کر بولی، جو شاید بار بار کسی کو کال کر رہی تھی اور چہرے پر پریشانی صاف لگتی۔ فری تمہارے بھائی کہاں ہیں؟ ان کا تو فون بھی بند جا رہا ہے، وہ ابھی تک گھر بھی نہیں آئے۔ علیزہ بے حد پریشان ہوتی عفرت کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، بابا بھی کب سے بھائی کو کال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ان کا نمبر بند جا رہا ہے، داد بھائی سے ان کی بات ہوئی تھی، انہوں نے بتایا وہ کسی کام کے سلسلے میں علاقے سے باہر گئے ہیں اور کچھ دیر تک آ جائیں گے، آپ فکر مت کریں آ جائیں گے بھائی، کسی وجہ کے تحت تو انہوں نے فون بند کیا ہوگا۔ عفرت علیزہ کو حوصلہ دیتے ہوئے بولی، مگر ایسا ممکن نہ تھا، وہ کہاں حوصلہ کر سکتی تھی جب تک وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیتی، وہ آگے ہی شرمندگی کی گہرائیوں میں تھی، اسے رہ رہ کر اپنی غلطی یاد آ رہی تھی، مقدم سے معافی مانگنا چاہتی تھی مگر مقدم اس کے سامنے ہی نہیں آ رہا تھا، اب تو علیزہ رونے کے در پر تھی۔ میر پلیز آ جائیں، مجھے اتنا تنگ مت کریں، میں کبھی دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ علیزہ اپنے آنسو کو اپنے اندر دھکیلتی دل ہی دل میں مقدم سے مخاطب ہوئی۔ بیسمنٹ میں ہر طرف دل دہلا دینے والی چیخیں گونج رہی تھیں، جب ان کے سامنے انہیں بے دردی سے مارتا ہوا شخص درندہ ثابت ہو رہا تھا، وہ سامنے موجود آدمیوں کو اس طرح سے مار رہا تھا کہ شاید کوئی جانور بھی ایسے دوسرے جانوروں کو چیر پھاڑتا نہیں ہوگا جس طرح وہ اپنے مضبوط آلوں کے ساتھ سامنے موجود آدمی کے جسم کے اعضاء چیر پھاڑ رہا تھا۔ ان لوگوں کی سانسیں ختم ہوتی دیکھ کر مقدم وہاں سے اٹھا اور ایک نظر اپنے خون آلود کپڑوں پر ڈالی، اس وقت اس کے کپڑے سرخ خون سے رنگے ہوئے تھے، جتنی بے دردی سے اس نے ان لوگوں کو مارا تھا ان کے خون کے داغ ان کے کپڑوں پر صاف واضح تھے۔ مقدم نے ایک نظر خود کو دیکھ کر قدم باہر کی جانب بڑھائے اور اس کا رخ اب اپنے فارم ہاؤس کی طرف تھا۔ فارم ہاؤس آ کر مقدم نے نہا دھو کر اپنے کپڑے چینج کیے اور باہر آ کر اپنے فون کی طرف دیکھا جو پچھلے ایک دن سے بند پڑا تھا۔ مقدم نے فون پکڑ کر آن کیا
آن کرتے ہی اسے اسکرین پر علیزہ کی بے شمار کالز دکھائی دیں، ساتھ عالم صاحب کی کالز، جہاں زیب کی کالز، اس گھر کے ہر فرد نے مقدم کو بے تحاشا کالز کی ہوئی تھی۔ ابھی وہ کال ہسٹری دیکھ رہا تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے دیکھا تو جہاں زیب کی کال تھی۔ اس نے کال اٹینڈ کرتے فون کان سے لگایا اور چلتا ہوا شیشے کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ کتنی دیر سے تجھے کالز کر رہے ہیں، سب کہاں پر ہے تو؟ کچھ ہوش ہے کہ نہیں؟ یہاں پر تمہاری بیوی بار بار سب سے تمہارے بارے میں پوچھ رہی ہے، تم ہو کدھر؟ فون کے اسپیکر سے جہاں زیب کی غصے بھری آواز سنائی دی، رات تک آ جاؤں گا۔ مقدم نے صرف اتنا بولتے فون بند کر دیا اور فون آف کرتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل پر چھالنے والے انداز میں رکھا اور اپنے بال برش کرنے لگا، جبکہ مقدم کی اس حرکت پر جہاں زیب نے فون آگے کرتے اسے خونخوار نگاہوں سے گھورا تھا، جیسے فون کی جگہ مقدم موجود ہو۔ ایک اس کی بہن ہے جو اپنے بھابھی کی خدمتوں میں لگی ہوئی ہے، 2 دن سے اپنے شوہر کا تو کوئی ہوش ہی نہیں، اور ایک اس کا بھائی ہے جس میں ذرا تمیز اور تہذیب نام کی چیز نہیں ہے۔ باہر قسمت، کہاں پھنسا دیا تو نے مجھے، دونوں بھائی ایک جیسے ہیں، احسان فراموش کہیں کہ۔ جہاں زیب خود سے بڑبڑاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ جہاں زیب کچن قریب سے گزر رہا تھا جب اسے افرا کچن میں جاتی دکھائی دی تو جہاں زیب نے مسکرا کر اس کے پیچھے ہی قدم کچن کی طرف بڑھائے۔ افرا اپنے منہ دھیان چائے بنا رہی تھی، جب کچن میں افرا کے سوا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ جہاں زیب چلتا ہوا اس کے پیچھے کھڑا ہوا۔ کیا کر رہی ہو مسز؟ جہاں زیب اسے پیچھے سے اپنے سار میں لیتے سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو جہاں زیب کے اچانک اتنا قریب آنے پر افرا بوکھلائی۔ چائے بنا رہی ہوں، آپ کو دکھائی نہیں دیتا کیا؟ افرا اپنی بھکلاہٹ پر قابو پاتے بولی، جبکہ اپنے پوچھے کے سوال پر جلا ہوا جواب سن کر جہاں زیب نے افرا کو گھورا۔ مسز تمہارے کچھ زیادہ ہی نہیں پر نکل پڑے؟ جہاں زیب اس کے کندھے پر ٹھوڑی رکھتے بولا، کیا مطلب آپ کا؟ میں آپ کو کبوتر دکھائی دیتی ہوں؟ افرا جہاں زیب کی طرف رخ کرتی اسے گھورتے ہوئے بولی، ویسے تم اور تمہارے بھائی میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں بھی تہذیب نام کی چیز نہیں اور تم میں بھی نہیں، بس تم میں تھوڑی سی عقل کی کمی ہے۔ جہاں زیب اس کی کان پٹی پر 2 انگلیاں رکھتے ہوئے بولا تو افرا منہ کھولے اسے دیکھنے لگی، جو ایک سیکنڈ وہ اسے عقل کا طعنہ دے گیا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اپنی بیوی کو عقل کا طعنہ دیتے ہوئے افرا کمر پر دونوں ہاتھ رکھے جہاں زیب کو گھورتے ہوئے بولی، نہیں مجھے بالکل شرم نہیں آتی، اب کم از کم اتنا شریف تو میں بالکل نہیں بن سکتا، اس لیے تم مجھ سے شرم کی توقع ہی نہ کرو تو بہتر ہے۔ جہاں زیب اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، چھوڑے مجھے، یہ ہمارا کمرہ نہیں ہے، کچن ہے یہ۔ افرا نے اسے یاد دلانا چاہا تو کیا ہوا؟ جہاں زیب اسے اور قریب کرتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی حالت سے وہ محظوظ ہو رہا تھا، کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا؟ افرا نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کے اسے دور کرنے کی ایک ناکام سی کوشش کی۔ کوئی بات نہیں، میں بول دوں گا، ہم دونوں مل کر کھچڑی پکا رہے تھے۔ جہاں زیب ایک آنکھ دباتے ہوئے بولا، اپنی کھچڑی بعد میں پکا لیجیے گا آپ دونوں، فی الحال بی جان باہر چائے کا انتظار کر رہی ہیں۔ ہم نے پیچھے سے عائشہ کی آواز سن کر جہاں زیب نے جھٹکے سے افرا کو چھوڑا اور اس کے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا، جبکہ افرا اپنا دوپٹہ صحیح کرتی چور نگاہوں سے عائشہ کو دیکھنے لگی، جو اپنی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ عائشہ کو دیکھ کر جہاں زیب کچن سے باہر نکل گیا۔ تم کب آئی؟ افرا عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ابھی جب تم کھچڑی بنا رہی تھی۔ عائشہ افرا کی طرف دیکھتی شرارت بھرے لہجے میں بولی، ویسے مجھے نہیں پتا تھا ادھر کھچڑی بن رہی ہے، ورنہ میں یہاں آنے کی غلطی بالکل بھی نہ کرتی۔ عائشہ ابھی بھی اسے چھیڑنے سے باز نہیں آئی تھی۔ فضول بکواس بند کرو اپنی اور یہ چائے پکڑو، افرا عائشہ کو گھورتے ہوئے بولی اور چائے کی ٹرے اس کے ہاتھوں میں تھمائی۔ لو اب اس میں میرا کیا قصور؟ کھچڑی تو تمہاری۔ ابھی عائشہ اس سے آگے کچھ بولتی افرا نے پاس پڑا ایک کھانے کا چمچ اٹھا کر عائشہ کی طرف پھینکا، جسے نیچے جھکتے ہوئے وہ ناکام بنا گئی اور جلدی سے کچن سے نکلنے میں ہی عافیت جانی۔ ایک تو میرا شوہر مجھے کسی کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑے گا، ان سے تو میں بعد میں پوچھوں گی، صبر رکھیں ذرا۔ افرا خود سے بڑبڑاتی ہوئی دوسری ٹرے پکڑتی کچن سے باہر نکل گئی۔ یار بہت بہت مبارک ہو، میں خالہ بننے والی ہوں، مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا۔ عائشہ علیزہ کے گلے کس کے لگتی خوشی سے چہکتی ہوئی بولی، جب سے اسے اور مریم کو معلوم ہوا تھا کہ علیزہ پریگننٹ ہے تب سے تو وہ خوشی سے ہی جھوم رہی تھی۔ وہ تو صرف علیزہ کی طبیعت کا سن کر اسے ملنے آئی تھی، مگر آگے سے ملنے والی گڈ نیوز سن کر ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ بہت بہت مبارک ہو میری جان، اللہ پاک تمہیں اور تمہارے بچے کو سلامت رکھے اور بھائی تمہیں ہمیشہ خوش رکھیں۔ مریم علیزہ کے گلے ملتی ڈھیروں دعائیں دیتی بولی، آمین ثم آمین۔ علیزہ سے پہلے ہی پاس کھڑی افرا اور عائشہ نے اونچی آواز میں بول دیا تو علیزہ ان سب کو دیکھ کر مسکرا دیا، پھر وہ چاروں بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں۔ افرا اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو جہاں زیب کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا پایا، جو اپنے بال برش کر رہا تھا۔ جہاں زیب کو دیکھ رہی افرا کو اس کی صبح والی حرکت یاد آئی، وہ تیزی سے جہاں زیب کی طرف گئی اور اس کی پشت پر اپنی کمر کے دونوں ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ ادھر بات سنیں ذرا میری، افرا جہاں زیب کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی تو جہاں زیب اس کی جانب مڑا، اسے اپنے سامنے کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کے بالکل لڑاکا عورتوں کی طرح کھڑے دیکھ کر جہاں زیب نے دائیں ابرو اچکائی، جیسے اشاروں میں پوچھ رہا ہو کہ کیا مسئلہ ہے محترمہ؟ اب میں نے کیا کر دیا؟ آپ نے کیا مجھے بدنام کرنے کا ٹھیکہ اٹھا لیا ہے؟ نہیں آپ کے کیا ارادے ہیں؟ آپ مجھے ایک بار بتا دیں، سب کی نظروں میں بار بار مجھے شرمندہ کر دیتے ہیں، اپنی الٹی حرکتوں سے آپ باز ہی نہیں آتے۔ افرا جہاں زیب کو گھورتے ہوئے بولی۔ جہاں زیب نے آنکھیں چھوٹی کر کے اپنے سامنے کھڑی پٹر پٹر زبان چلاتی
اپنی افلاطون بیوی کو دیکھا جو پتہ نہیں کیا ارادے لیے اس کے سامنے کھڑی بالکل لڑاکا عورتوں کی طرح لڑنے میں مصروف تھی۔ بولیں، جواب دیں، ایسے گھور کیوں رہے ہیں مجھے؟ افرا جہانزیب کے گھورنے سے چڑھ کر بولی۔ جہانزیب نے بغیر اسے کوئی جواب دیے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا، جبکہ افرا اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے سیدھا اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ ہاں بولو، کیا بول رہی تھی تم؟ جہانزیب اس کی کمر پر اپنے دونوں بازو حائل کرتے ہوئے بولا۔ چھوڑیں مجھے، آپ کو کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ ہر وقت کھینچا تانی ہی کرتے رہتے ہیں۔ افرا جہانزیب کی پکڑ میں پھڑپڑاتے ہوئے بولی۔ نہیں، مجھے اور کوئی کام نہیں ہے، اور تم جو اتنے دنوں سے مجھ سے بچ رہی ہو نا، آج تو تمہاری خیر نہیں ہے، ایک ایک حساب گن کر لوں گا۔ جہانزیب ذو معنی انداز بولا تو افرا نے ایک دم گھبرا کر جہانزیب کی طرف دیکھا، مگر اس کی نظروں میں نظر آتا مفہوم پڑھ کر فوراً ہی اپنی نظریں جھکا گئی۔ چھوڑیں، مجھے چینج کرنا ہے، افرا جہانزیب کے ساتھ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ اب تو اس بات کو بھول ہی جاؤ مسز، میں تمہیں اب ایک سیکنڈ کے لیے بھی چھوڑوں گا۔ جہانزیب جھک کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتے ہوئے بولا، جبکہ افرا کو اس کے ارادے بہت خطرناک لگے تھے۔ جہانزیب نے نرمی سے اسے بیڈ پر لٹایا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ افرا نے اس فرصت سے اپنا رخ بدلنا چاہا، مگر جہانزیب اس کا یہ ارادہ بھی ناکام بنا گیا تھا۔ اب تو تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، تم خود بھی نہیں۔ جہانزیب بولتا افرا کو بغیر سمجھنے کا موقع دیے اس کے ہونٹوں پر جھکا، جبکہ افرا کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہوئی تھیں۔ اس کی سانسوں کو قید میں لیے وہ مکمل مدہوش ہو چکا تھا، جبکہ افرا کو اپنی سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ جہانزیب نے اس کے لبوں کو آزادی بخشی، مگر یہ آزادی صرف 2 سیکنڈ کی تھی۔ جب جہانزیب نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کی اور دوبارہ اس کے ہونٹوں کو اپنی سخت گرفت میں لے گیا، جبکہ افرا بے بس ہوتی خود کو جہانزیب کی پناہ میں چھپا چکی تھی۔ معظم رات کے 2 بجے گھر لوٹا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظر سامنے بیڈ پر لیٹی اس دشمن جاں پر گئی جو آنکھیں بند کیے سو رہی تھی۔ معظم ایک نظر اسے دیکھ اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ علیزہ کی آنکھ اچانک کھلی تھی۔ اس نے اٹھ کر گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے نظر کمرے میں دوڑائی تو صوفے پر معظم کا کوٹ پڑا ہوا دکھائی دیا، جبکہ واش روم کی لائٹ آن تھی اور وہاں سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ معظم کی موجودگی کو محسوس کرتے علیزہ بہت خوش ہوئی اور اٹھ کر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور معظم کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ معظم فریش ہو کر آیا تو بغیر علیزہ کی طرف دیکھے چلتا ہوا اپنے بیڈ کے قریب آیا اور سائڈ ٹیبل ڈرا میں سے سگریٹ کی ڈبی اور لائٹر اٹھایا اور بیلکنی میں چلا گیا۔ اس سارے عمل میں اس نے ایک بار بھی علیزہ کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ معظم کے اس قدر نظر انداز کرنے پر علیزہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے ناراض ہے، اس لیے خود سے ہمت کرتی ہوئی اٹھی، ایک دوپٹہ گلے میں ڈال کر اور پاؤں میں سلیپرز پہن کر قدم بیلکنی کی جانب بڑھائے۔ علیزہ بیلکنی میں آئی تو اس نے دیکھا معظم بیلکنی میں موجود کوچ پر بیٹھا انگلیوں میں سگریٹ دبائے سگریٹ کے گہرے کش لگا رہا تھا، جبکہ چہرے پر چٹانوں سے سختی اور سنجیدگی صاف واضح تھی۔ جن آنکھوں میں علیزہ کو دیکھتی ہی چمک ابھرتی تھی وہ آنکھیں سرخ انگارہ بنی ہوئی تھیں۔ علیزہ کو معظم سے خوف سا محسوس ہوا، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی، اس لیے اس نے معظم کی جانب قدم بڑھائے۔ میر علیزہ معظم کے بالکل قریب کھڑی ہوتی مدھم آواز میں بولی، مگر آگے سے کوئی جواب نہ آیا۔ میر، علیزہ نے پھر سے پکارا، جاؤ یہاں سے۔ معظم نے سر لہجے میں جواب دیا، نہیں، آپ میری بات سنیں۔ علیزہ معظم کے اور قریب جاتے ہوئے بولی، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، جاؤ یہاں سے۔ معظم کی آواز اب پہلے سے بھی زیادہ سرد تھی، جبکہ علیزہ اب رونے کے در پہ تھی۔ بغیر معظم کی بات پر دھیان دیے علیزہ معظم قریب آئی، کچھ پل تو اسے دیکھتی رہی جو بغیر اس کی طرف دیکھے دوسرا سگریٹ جلا چکا تھا۔ علیزہ نے ایک نظر معظم کی طرف دیکھا اور پھر دوسری نظر اس کے ہاتھ میں دبی سگریٹ کو بغیر کچھ بھی سوچے سمجھے علیزہ نے معظم کے ہاتھ سے وہ سگریٹ پکڑ کر سامنے ایش ٹرے میں مسل دی اور خود معظم کی گود میں بیٹھ کر اس کی گردن میں اپنے بازو حائل کرتی اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ مطلب ڈانٹ بھی کھا لینی تھی اور رہنا اسی کے پاس تھا۔ اسے پورا یقین تھا جو حرکت اس نے کی ہے معظم اس پر ضرور غصہ کرے گا، اس لیے وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ کم سے کم وہ کچھ بولے گا، ڈانٹے گا، مگر خود سے الگ تو نہیں کرے گا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ اگر میں تمہیں کچھ نہیں کہتا تو اس کا یہ مطلب نہیں تم میری ڈیل کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ معظم نے علیزہ کو بھوننے کی کوشش کی، مگر یہ ناکام کام تھا، کیونکہ وہ اپنا چہرہ تو اس کی ہی گردن میں چھپائے ہوئے تھی اور اسے خود سے دور کرنا معظم کے لیے ناممکن سا تھا۔ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا لیکن علیزہ کو خود سے دور کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں اٹھاتی، بس آپ مجھ سے بہت ناراض ہو جاتے ہیں، علیزہ اس کے ساتھ اور چپکتی ہوئی بولی، جبکہ معظم کی طرف دیکھنے کی غلطی وہ خود بھی نہیں کر رہی تھی۔ پیچھے ہٹو، کیا الفی کی طرح چپکے جا رہی ہو میرے ساتھ؟ معظم اس کے بازوؤں سے اسے تھامتے ہوئے بولا، جبکہ علیزہ نے اور سختی سے اس کے گردن کے گرد بازو حائل کیے تھے۔ ابھی علیزہ کچھ بولتی معظم نے فوراً سے اسے ٹوکا، خبردار جو اپنی زبان پر تم یہ سوری لفظ کو لے کر آئے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری غلطیوں کے آگے یہ سوری لفظ آنا چاہیے؟ جو کچھ تم کرتی پھر رہی ہو اس سب کے سامنے ایک سوری کی کیا اہمیت ہے؟ معظم ہلکی آواز میں گرایا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ علیزہ روندی آواز میں بولی، آپ جان بوجھ کر مجھے تڑپا رہے تھے نا، مجھ سے دور رہ رہے تھے تاکہ مجھے تکلیف ہو۔ علیزہ معظم کی گردن میں ہی منہ چھپائے نم آواز میں بولی، جبکہ معظم کا دل چاہا اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی، اتنی ناراضگی ظاہر کرنے کے بعد بھی اس لڑکی کو ابھی تک عقل نہیں آئی تھی۔ ابھی بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ معظم اسے تکلیف دینا چاہتا ہے، جبکہ وہ تو اس کی تکلیف کی وجہ سے ہی اسے دور ہوا تھا۔
کیونکہ اس سے اس کا غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، اور اگر وہ علیزہ کے سامنے رہتا تو وہ ضرور ایسے سخت الفاظ بول دیتا جیسے علیزہ برداشت نہ کرتی اور اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی، اور یہاں پر محترمہ کا دماغ ہی الٹا چل رہا تھا۔ شرافت کے ساتھ یہاں سے اٹھ کر اندر چلی جاؤ، ورنہ تمہارے کان کے نیچے 2 تھپڑ لگانے سے نا میں بالکل گریز نہیں کروں گا۔ معظم علیزہ کا بازو پکڑتے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے سخت ترین لہجے میں بولا، میں شرافت کے ساتھ کیوں جاؤں؟ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، آپ میرے شوہر ہیں، شرافت نہیں۔ علیزہ معظم کی گردن میں دوبارہ بازو سختی سے حائل کرتی ہوئی بولی، جبکہ معظم کا جی چاہ رہا تھا یا تو اپنا سر پھاڑ دے یا پھر اس محترمہ کو کچھ بول ہی نہیں سکتا تھا۔ سوری نا، معاف کر دیں پلیز، آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گی، پکا وعدہ۔ علیزہ معظم کی گردن سے چہرہ نکالتے معظم کی طرف دیکھتی ہوئی آنکھوں میں آنسو لیے معصوم سی شکل بنا کر بولی، اور یہاں معظم میر احمد بے بس ہوا تھا۔ یہاں پر اس کا دل چاہتا کہ اپنی تمام تر ناراضگی کو چولہے میں جھونک کر اپنی جان کو اپنی پناہوں میں بالے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ علیزہ 2 بار یہ غلطی کر چکی تھی اور وہ اتنی آسانی سے معاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ ایسی نادانی کرے، اس لیے چہرے پر سنجیدگی اور سخت لہجہ اپنائے رکھا تھا۔ میں نے بولا نا، میں بار بار غلطی معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور تم نے یہ ایک غلطی ایک بار نہیں بلکہ بار بار کی ہے، اور میں اصول پسند انسان ہوں۔ بہتر یہی ہے بیکار کی محنت چھوڑو اور چپ چاپ جا کر سو جاؤ۔ معظم علیزہ کی طرف دیکھتے سخت لہجے میں بولا، میں نہیں جاؤں گی، آپ جو مرضی کر لیں۔ علیزہ جیسے ضد لگا کر بیٹھ گئی تھی کہ معظم کو منا کر ہی رہے گی ورنہ یہاں سے ہرگز نہیں جائے گی، مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو۔ معظم دانت پیستے ہوئے بولا، آپ کر لیں سختی مگر میں نہیں جاؤں گی۔ علیزہ کے آنسو اب معظم کے ہاتھ پر گرے تھے۔ معظم نے ایک بے بس سی نگاہ اس کے چہرے پر دوڑائی جس کی ہچکیاں باندھ گئی تھیں۔ معظم نے نرمی سے علیزہ کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کیا۔ کیوں خود کو تڑپا رہی ہو میری جان؟ جب غلطیاں کرتی ہو تو ناراضگی برداشت کرنے کی ہمت بھی رکھا کرو۔ معظم اپنی انگلیوں کے پوروں سے نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، میں نہیں، آپ تڑپا رہے ہیں۔ ناراض ہو کر دور رہ کر علیزہ سوں سوں کرتی بولی، اور اس وقت وہ معظم کو اتنی پیاری لگی اس کا جی چاہا اسے وہ خود میں سنبھالے۔ مجھے پتہ ہے کہ میں نے آپ کو بہت ہرٹ کیا مگر آپ تو ایسے نہ کریں۔ علیزہ اپنے آنسو سے بھری آنکھیں اٹھا کر معظم کی جانب دیکھتی ہوئی بولی، جبکہ معظم کو اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں آنسو کا سمندر دیکھ کر اپنا آپ اس میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ معظم بغیر کچھ بولے ایک دم سے علیزہ کو کھینچ کر خود میں بھیجا تھا، اور یہ اس کی ناراضگی کی آخری حد تھی، اس کے علاوہ وہ اور نہیں تڑپا سکتا تھا اپنی شہزادی کو۔ تم جانتی ہو نا، تم نے مجھے ڈر کی کس دہلیز پر لا کر کھڑا کیا تھا؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا میری جان تو بتاؤ میں کیا کرتا؟ معظم علیزہ کو خود میں بھیجے ہوئے ہی بولا، میں علیزہ نے معظم سے الگ ہوتے کچھ بولنا چاہا۔ معظم نے اس کی گلابی ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ کروایا، کچھ مت بولو، صرف مجھے سنو۔ معظم اس کی نم آنکھوں پر شدت سے لب رکھتے ہوئے بولا، جو رونے کی وجہ سے سرخ پڑ چکی تھی اور سوج بھی چکی تھی۔ تم نے اپنی نادانی میں صرف اپنی نہیں ہمارے آنے والے بچے کی بھی جان خطرے میں ڈالی تھی۔ اس وقت اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ میں اذیت کے کس انتہا پر ہوں تو شاید میں لفظوں سے نہ بیان کر پاتا۔ تم خدا کا دیا ہوا انمول تحفہ ہو میرے لیے، مگر تم ہی مجھ سے دور چلی گئی تو بتاؤ میں زندہ رہ سکوں گا کیا؟ یہ سانسیں چل سکیں گی کیا جن کی مکین تم ہو؟ معظم اس کے چہرے پر جاپ جاپ اپنا لمس چھوڑتا ہوا بول رہا تھا۔ معظم کے لفظوں نے علیزہ کو تڑپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے تڑپ کر معظم کی طرف دیکھا، وہ کیا باتیں کر رہا تھا۔ خدا نے مجھ پر بہت نوازشیں کی، ہر بار مجھے وہ عطا کیا جس کی مجھے امید ہی نہیں ہوتی، اس لیے میں اپنے خدا کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ میرے رب نے تمہاری جان دوبارہ بخش کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا، اور میں اپنے خدا کا احسان مند ہوں۔